اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا آتیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر صدق اللہ العظیم جز اللہ عنا محمد وآلہ درود پاک پڑھ لیں۔ لیکچر 59 ہیومن ریسورس مینجمنٹ میں ہم لیکچر جو پچھلا جہاں سے ہم نے چھوڑا تھا اس سے آگے کنٹینیو کریں گے۔ 58 تھا ہمارا لاسٹ لیکچر، سول سرونٹس اپوائنٹمنٹ پروموشن اینڈ ٹرانسفر رولز 1973۔ تو سول سرونٹ کے اپوائنٹمنٹ، پروموشن اور ٹرانسفر رول جو فیڈرل امپلائیز ہیں، آپ ان شاء اللہ تعالیٰ جب سلیکٹ ہو جائیں گے ایز اے پرنسپل، وائس پرنسپل، لیکچر، تو آپ پہ بھی یہی رول لاگو ہوں گے اور یہی امتحان میں بھی پوچھے جاتے ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں سلیکشن بورڈ۔ یہ تو بہت زیادہ ڈیٹیل میں ہے رولز، لیکن ہم نے ان کو سمرائز کیا 3 سے 4 سلائیڈز میں تاکہ جو کی انفارمیشن ہے وہ آپ تک پہنچ سکے اور آپ اس کو اچھی طرح سے انڈرسٹینڈ کر کے پیپر میں ریپروڈیوس بھی کر سکیں۔ سلیکشن بورڈ، اچھا اب پروموشن کے لیے نا ہر ایک اس میں ڈپارٹمنٹ کی الگ سے ڈپارٹمنٹل پروموشن کمیٹی ہوتی ہے، ہر ایک ڈپارٹمنٹ کی الگ الگ ہوتی ہے، اس کو ڈی پی سی بولا جاتا ہے، ڈپارٹمنٹل پروموشن کمیٹی، ڈی پی سی۔ یہ ہوتی ہے گریڈ 18 تک، ٹھیک ہے، گریڈ 18 تک، یعنی گریڈ 1 سے لے کر 18 تک کے امپلائیز کے لیے جو پروموشن کمیٹی بنائی جاتی ہے، جو کہ کسی بھی کیٹیگری کے امپلائیز ہیں، جیسے ہم ایجوکیشن ونگ سے ہیں تو ہمارے جو ٹیچنگ کمیونٹی ہے تو ان کی پروموشن پرائمری اسکول ٹیچر سے ایلیمنٹری اسکول ٹیچر اور اسے سیکنڈری اسکول ٹیچر اور اسے وائس پرنسپل اور اسے پرنسپل، تو اب اس کے لیے ایک کمیٹی بنائی جاتی ہے جو ایٹ لیسٹ 3 ممبر پہ مشتمل ہوتی ہے، جس کے کم از کم 3 ممبر ہوتے ہیں۔ تو یہ ڈپارٹمنٹل پروموشن کمیٹی ان اساتذہ کو پروموٹ کرے گی۔ گریڈ 18 تک ڈپارٹمنٹ کی اپنی کمیٹی بنائی جائے گی جس کا نام ڈی پی سی ہوگا، وہ پروموشن کرے گی۔ سلیکشن بورڈ، گریڈ 19 سے 21 تک کی پروموشن کے لیے، ٹھیک ہے، سلیکشن بورڈ بنایا جائے گا۔ اس کو سینٹرل سلیکشن بورڈ، سی ایس بی بھی کہا جاتا ہے، سلیکشن بورڈ بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہ گریڈ 19 سے 21 کے لیے ڈی پی سی نہیں ہوگی، سلیکشن بورڈ ہوگا جو کہ پروموشن کرے گا۔ پھر ہے ڈپارٹمنٹل سلیکشن کمیٹی۔ ہم نے کل پڑھا تھا کہ جو ہے وہ جو گریڈ 16 اینڈ ابو سیٹس ہیں وہ ہم ایف پی ایس سی کے تھرو اناؤنس کرتے ہیں، اور باقی جو سیٹس ہوتی ہیں وہ ڈپارٹمنٹ 15 اینڈ بلو وہ ڈپارٹمنٹ خود کرتا ہے۔ تو اب انیشیل اپوائنٹمنٹ کے لیے یعنی ڈائریکٹ ریکروٹمنٹ کے لیے 3 ممبرز پہ، ایٹ لیسٹ 3 ممبر پہ مشتمل ہر ڈپارٹمنٹ اپنی ایک ڈپارٹمنٹل سلیکشن کمیٹی بھی بنائے گا، ڈی ایس سی، ٹھیک ہے۔ اپوائنٹمنٹ آف گریڈ 20، چیئرمین جو ہے نا یہ اس کا منسٹر ہوگا، پرائم منسٹر ہوگا۔ اگر گریڈ 18 یا اس سے اوپر گریڈ 21 22 کے کسی پوسٹ پہ کوئی ہائرنگ کرنی ہے تو پی ایم جو ہے پرائم منسٹر چیئرمین ہوگا اس کمیٹی کا۔ 17 سے 19 تک سیکرٹری ڈپارٹمنٹ، کنسرن ڈپارٹمنٹ، جو بھی ڈپارٹمنٹ، اریگیشن ہے، ہیلتھ ہے، ایجوکیشن ہے، اس کا جو سیکرٹری ہوگا وہ چیئرمین ہوگا گریڈ 17 سے 19 تک۔ گریڈ 1 سے 16 تک کوئی بھی آفیسر جس کو سیکرٹری جو ہے کنسرن ڈپارٹمنٹ کا نومینیٹ کرے گا، یہ چیئرمین ہوگا ڈپارٹمنٹل سلیکشن کمیٹی کا، ٹھیک ہو گیا۔ اب پروموشن اینڈ ٹرانسفر، پروموشن گریڈ 2 سے 18 تک، ٹھیک ہے، ڈپارٹمنٹل پروموشن کمیٹی کی بیس پہ ٹرانسفر اور پروموشن دی جائے گی، یہ اوپر بھی ہم نے پڑھا ہے۔ گریڈ 18 تک، ٹھیک ہے، اسکیل 18 تک پروموشن ڈپارٹمنٹل پروموشن کمیٹی ڈی پی سی کے تھرو یہ پروموشن ٹرانسفر دیے جائیں گے۔ لیکن 19 سے 21 تک ہم نے بات کی ہے کہ کون کرے گا یہ کام، ڈی پی سی یا سلیکشن بورڈ؟ جی 19 سے 21 تک سلیکشن بورڈ کرے گا، ٹھیک ہو گیا۔ آگے پروموشن اینڈ ٹرانسفر میں آگے ہے اسی سول سرونٹس پروموشن اپوائنٹمنٹ پروموشن ٹرانسفر رولز 1973 میں کہ گریڈ 17 سے 22 تک
کسی بھی امپلائی کی جو ورکر ہے اس کو اس وقت تک پروموشن نہیں دی جائے گی جب تک وہ منیمم سروس جو ریکوائرڈ ہے کہ اتنے سال پر سروس ہونی چاہیے، اور اس نے اس سروس میں جتنی بھی مینڈیٹری ٹریننگز ہیں، دو چیزیں کہ اس کی کوالیفائنگ سروس ہو، مثال کے طور پر 10 سال کنڈیشن ہے ڈپارٹمنٹ کی تو 10 سال اس کی سروس ایٹ لیسٹ ہونی چاہیے۔ نمبر 2، اس نے کنسرن جو ٹریننگز ہیں اس پوسٹ سے ریلیونٹ وہ حاصل کر لی ہوں۔ ان کیس نہیں کیے اس نے تو اس کی پروموشن نہیں کی جائے گی، یعنی اس نے ٹریننگ نہیں کی یا اس کی سروس لینتھ میٹ نہیں کر رہی تو وہ سیٹ ویکنٹ پڑی رہے گی، کسی کو ایکٹنگ چارج دے دیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، یہ ایکٹنگ چارج 6 ماہ تک یا اس سے زیادہ یا ریگولر انکمبنٹ یعنی ریگولر امپلائی کی اپوائنٹمنٹ تک بھی دیا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی اگر کوئی کرائٹیریا پہ کوئی جو ہیں وہ امپلائیز میٹ نہیں کرتے، آپ جیسے دیکھیں نا بہت سارے ڈپارٹمنٹ کے اندر گریڈ 20 کی، آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ سی او کی سیٹ جو ہے وہ ڈائریکٹ ریکروٹمنٹ کے تھرو ہو رہی ہو، چیف ایگزیکٹو آفیسر، یا ای ڈی او کی ڈی او کی سیٹس نہیں ہوتی ہیں، سیٹس یہ صرف پروموشن سے ہوتی ہیں، اس طرح کی سیٹس جو گریڈ 20 اینڈ ابو ہیں۔ تو ان کے لیے پھر کیا کیا جاتا ہے، ان کے لیے کرائٹیریا یہ بنایا جاتا ہے کہ جو ڈپارٹمنٹ میں سینئر موسٹ لوگ ہوتے ہیں نا ان کو پروموٹ کیا جاتا ہے۔ سپوز ہم کر لیتے ہیں کہ پرنسپل جو ہے 20 کی سیٹ ہے اور 19 میں ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے، لیکن اس کی پروموشن بھی ہونی ہے اور وہ سب سے ٹاپ پہ ہے، تو اب یہ بندہ اس کو پروموشن نہیں ملے گی، فرض کریں اس نے کوئی ایک ٹریننگ نہیں کی ابھی تک، تو جب تک یہ ٹریننگ وہ مکمل نہیں کرے گا تب تک اس کی پروموشن نہیں ہوگی، لیکن اس کو ایکٹنگ چارج دیا جائے گا اس پوسٹ کا۔ ٹھیک ہے، ایکٹنگ چارج، فل چارج نہیں ہوگا۔ اب انیشیل اپوائنٹمنٹ کون کرے گا؟ گریڈ 16 اینڈ ابو ہم نے کل کے لیکچر میں پڑھا تھا، شاباش، کون کرے گا جی 16 اینڈ ابو کون کرے گا اپوائنٹمنٹ، ڈائریکٹ ریکروٹمنٹ یا انیشیل اپوائنٹمنٹ؟ شاباش جلدی سے بتا دیں۔ ہاں جی، ایف پی ایس سی، ٹھیک ہے، فیڈرل پبلک سروس کمیشن گریڈ 16 اینڈ ابو کی اپوائنٹمنٹ کرے گا، اور یہ اپوائنٹمنٹ آل پاکستان بیسز پہ ہوں گی۔ ٹھیک ہے، جس میں تمام فیڈریشن صوبے آ جائیں گے، لیکن کچھ پوسٹس ایسی ہیں جو گریڈ 16 اینڈ ابو بھی ایف پی ایس سی کے رولز کے انڈر نہیں آتی ہیں، ایف پی ایس سی کی جورسٹکشن میں نہیں آتی۔ جیسے آپ دیکھ لیں کہ ہماری جو ہے وہ ملٹری کی سیٹس آتی ہیں، وہ آرمی، ایئر فورس یا نیوی کا اپنا ڈپارٹمنٹ خود کنڈکٹ کرتا ہے ریکروٹمنٹ کا پروسیس، تو بہت ساری ایسی 16 اینڈ ابو سیٹس ایسی بھی ہوتی ہیں جو کہ ایف پی ایس سی کے انڈر نہیں آتی، تو وہ تمام سیٹس جو ایف پی ایس سی کے انڈر آتی ہیں وہ ایف پی ایس سی کے تھرو ہوں گی۔ گریڈ 1 سے 15 تک کل ہم نے پڑھا تھا، کون کرے گا جی؟ ایف ڈی ای، نہیں، ایف ڈی ای نہیں، ایف ڈی ای تو ایک ڈپارٹمنٹ ہے، ایف ڈی تو ایک ڈپارٹمنٹ ہے، وہ میں نے ایگزامپل دی تھی۔ کنسرن ڈپارٹمنٹ کوئی بھی ہے، اب جیسے ہم بات کریں ہم ایجوکیشن میں ہیں تو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہی کرے گا، فیڈرل منسٹری آف ایجوکیشن ہی اپوائنٹمنٹ کرے گی، وہ اب اس کی اپنی مرضی ہے، ایف ڈی کے تھرو کرائے، این ٹی ایس کے تھرو کرائے، خود کر لے، جیسے مرضی کر لے۔ اچھا، اسی طرح اینٹی نارکوٹکس ڈپارٹمنٹ ہے وہ اپنی کرائے گا، اسی طرح اریگیشن ڈپارٹمنٹ ہے وہ اپنی کرائے گا، نادرا ہے وہ اپنی کرائے گا، تو ہر ڈپارٹمنٹ اپنی 15 گریڈ تک اپوائنٹمنٹ خود کرے گا۔ ٹھیک ہے، ڈپارٹمنٹل سلیکشن کمیٹی ہوگی اور اس کی پراپر ایڈورٹیزمنٹ ویکینسیز ایڈورٹائز کی جائیں گی۔ ڈیٹ آف برتھ جو ایک سرکاری ملازم، یہ سول سرونٹ رولز یہ کہتے ہیں ایک سرکاری ملازم کی ڈیٹ آف برتھ ایک دفعہ سرکاری ریکارڈ میں آ گئی، جو جوائننگ ٹائم ہوگی اس کو چینج نہیں کیا جائے گا۔ یہ کچھ لوگ پھر سروس بڑھانے کے چکروں میں کہ چلیں 1-2 سال مزید ہم سروس کر لیں، 60 سال سے اوپر چلے جائیں تو وہ 1-2 سال کم ایج کروانے کے چکروں میں ہوتے ہیں، تو ایک دفعہ جو ایج لکھی جائے گی جوائننگ ٹائم میں وہی ایج فائنل ہوگی، ریٹائرنگ ایج اسی پہ ڈیسائیڈ کی جائے گی۔ تمام شہری پاکستان کے ایف پی ایس سی یا یہ جو گریڈ 15 تک کی سیٹس ہیں ان کے لیے ایلیجیبل ٹو اپلائی ہوں گے، بشرطے یہ ہے کہ پروونشل اور ریجنل کوٹا جو مختص کیا جائے گا اس کے اکارڈنگ۔ ٹھیک ہے، انیشیل ریکروٹمنٹ، اب فرض کریں کہ ایف پی ایس سی کو کوئی بندہ ہی نہیں ملتا، لیٹ سپوز کہ ایف پی ایس سی کو کوئی بندہ نہیں ملتا، ٹھیک ہے، تو پھر کیا کیا جائے گا؟ انیشیل کو کانٹریکٹ دے دیا جائے گا، ڈپارٹمنٹ دے دے گا کسی کو، ٹھیک ہے، یعنی ایک ٹیمپریری طور پہ کوئی پوسٹ اناؤنس کر کے اس پہ ہائرنگ کر لے گی ڈپارٹمنٹ خود 1 سال کے لیے، ٹھیک ہے،
اور ایف پی ایس سی کو انفارم کر دیا جائے گا, وہ ڈپارٹمنٹ انفارم کر دے گا کہ ہمارے پاس اتنی سیٹس ویکنٹ ہیں, ہم نے ٹیمپریری لوگ ہائر کیے ہوئے ہیں, تو 1 سال کے اندر اس میں ہمیں یہ سیٹس فل کر کے دے. ان کیس کہ ایف پی ایس سی 1 سال کے اندر ریکروٹمنٹ پروسیس کمپلیٹ نہیں کر پاتا تو 1 سال مزید ایکسٹینشن دے سکتا ہے وہ ڈپارٹمنٹ اپنے اس امپلائی کو. ٹھیک ہے, تو ایف پی ایس سی کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ 2 سال کے اندر کوالیفائڈ کینڈیڈیٹس ہر صورت میں ڈپارٹمنٹ کو پرووائڈ کرے گا. یہاں تک کوئی کنفیوژن جی؟ ہاں جی بھائی. کلیئر ہے سر. اچھا, یہ بات ہم نے کل بھی پڑھی تھی کہ گریڈ 3 سے 15 تک یہ جو پروونشل کوٹا ہے اس کی بیس پہ سلیکشن ہوگی. گریڈ 1 اور 2 میں لوکل جو کینڈیڈیٹس ہیں ان کی سلیکشن ہوگی, یعنی کوئی کلاس 4 سویپر ہے اس طرح کے, تو جس ڈسٹرکٹ میں یا اس ایریا میں وہ ادارہ ہے وہیں سے ہی لوگوں کی ہائرنگ کی جائے گی. اس کے بعد ایڈ ہاک یا ٹیمپریری, وہ تو ہے پرماننٹ ریگولر اپوائنٹمنٹ جیسے آپ کی اب ہونے جا رہی ہے. ایڈ ہاک اور ٹیمپریری اپوائنٹمنٹس اینڈ پروبیشن پیریڈ. ایڈ ہاک کہتے ہیں ایمرجنسی میں ایک شارٹ لمیٹڈ پیریڈ کے لیے آپ جب کوئی پوسٹ اناؤنس کرتے ہیں, جیسے ایس ٹی آئی ہوتے ہیں, سی ٹی آئی کالجز کے اندر ریکروٹ کیے جاتے ہیں, تو اس کو ایڈ ہاک اپوائنٹمنٹ کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے, کہ گیپ کو فل کرنے کے لیے ٹیمپریری طور پر آپ جو ہے نا وہ اسٹاف ہائر کر لیتے ہیں. تو وہ پوسٹ جو ایف پی ایس سی کے انڈر آتی ہیں, ایف پی ایس سی کے تھرو فل ہوتی ہیں. جیسے لیکچرر کی پنجاب میں آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ لیکچرر کی سیٹس پہ سی ٹی آئی کالج ٹیچر انٹرنز بھرتی کیے جاتے ہیں 5 ماہ کے لیے. اب یہ کمیشن کا کام ہے. تو اسی طرح جو ایف پی ایس سی کے سیٹ کے انڈر اس طرح کی سیٹس آتی ہیں تو ان کو ایف پی ایس سی نے جن کو فل کرنا ہوتا ہے وہی سیٹس ڈپارٹمنٹ ٹیمپریری طور پر, ٹھیک ہے, اس میں 6 ماہ لکھا ہوا ہے کہ منیمم 6 ماہ کے لیے ان کو اب ایڈ ہاک بیسس پہ اپوائنٹ کر لے گا. ٹھیک ہے, تو یہ پروسیس وہی ایف پی ایس سی والا, یعنی وہی میرٹ کرائٹیریا دیکھا جائے گا, اس میں وہ ٹیسٹ نہیں ہوتا, باقی سب کچھ وہی ہوگا. ٹیمپریری اپوائنٹمنٹ اسی طرح شارٹ ٹرمز کے لیے لیس دین 6 منتھ کے لیے اگر کوئی ڈپارٹمنٹ کو لگتا ہے کہ کوئی ہائرنگ ہم نے کرنی ہے تو یہ بھی وہ کر سکتے ہیں, لیس دین 6 منتھ بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. پروبیشن پیریڈ کہا جاتا ہے جب ایک امپلائی سرکاری ملازم کی سلیکشن ہو جاتی ہے نا فائنل, تو پہلے 1 سال وہ انڈر آبزرویشن ہوتا ہے, اس کی پرفارمنس کو آبزرو اور مانیٹر کیا جاتا ہے کہ آیا کہ یہ فٹ فار دس جاب ہے یا نہیں ہے. تو 1 سال بعد جو ہے نا پروبیشن پیریڈ میں جب وہ انڈر آبزرویشن ہوتا ہے, اس 1 سال بعد اس کی ریگولرائزیشن یا کنفرمیشن ہوتی ہے. اس پیریڈ کو پروبیشن پیریڈ کہا جاتا ہے. یہ فیڈرل میں 2 سال ہے, پنجاب میں 1 سال ہے. فیڈرل میں 1 سال ہے, پنجاب میں 2 ہے. آپ نے فیڈرل کا یاد رکھنا ہے کہ 1 ایئر ہے پروبیشن پیریڈ. ٹھیک ہے. اب پروموشن میں کیا کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے تو پوزیشن چینج ہوتی ہے. ایک بندہ پرائمری اسکول ٹیچر ہے, وہ ایلیمنٹری اسکول ٹیچر بن جائے گا. ٹھیک ہے, پوزیشن چینج ہوگی, ڈیوٹیز چینج ہوں گی. اب جیسے مثال کے طور پر ایک بندہ پہلے میتھ پڑھا رہا تھا, سائنس پڑھا تھا, سارے سبجیکٹ ایک ہی کلاس میں, اب وہ صرف اپنا ریلیونٹ سبجیکٹ پڑھا رہا ہے. ٹھیک ہے, ای ایس ٹی سائنس بن کے سائنس پڑھا رہا ہے. رسپانسبلٹی چینج ہو جائے گی. ٹھیک ہے, یہ رسپانسبلٹی زیادہ بھی ہو سکتی ہے, کم بھی ہو سکتی ہے, یوزلی زیادہ ہوتی ہے. صاف ذرا جتنی آپ اوپر والی پوسٹ پہ جاتے ہیں آپ کی رسپانسبلٹی زیادہ ہوتی ہے. ٹائٹل چینج ہوتا ہے, یعنی ڈیزگنیشن آپ کی چینج ہو جاتی ہے. پے چینج ہو جاتی ہے, آپ تھوڑی سے زیادہ پے ملنا شروع ہو جاتی ہے. تو پروموشن میں یہ 5 کام ہوتے ہیں: پوزیشن, ڈیوٹی, رسپانسبلٹی, ٹائٹل اینڈ پے یا سیلری انکریز ہوتی ہے. اب یہ پروموشن سے ریلیٹڈ کچھ امپورٹنٹ ٹرمز ہیں. ایفیشنسی بار, ابھی ہم ٹائپس آف پروموشن پڑھیں گے اور رولز آف پروموشن پڑھیں گے. تو اب ایک سرکاری ملازم نے نا 10 سال بعد لیٹس سپوز کہ اس کی پروموشن ہونی ہے, تو اس 10 سال میں اس کی جو پرفارمنس ہے نا وہ دیکھی جاتی ہے. پرفارمنس ایویلویشن رپورٹ کے تھرو دیکھی جاتی ہے, یا اس نے کوئی ٹریننگز اٹینڈ کی ہیں ان کے تھرو دیکھی جاتی ہے. تو ایفیشنسی بار وہ نیسیسری بینچ مارکس ہیں, وہ نیسیسری چیک لسٹ یا ریکوائرمنٹس ہیں جو کہ ایک سرکاری ملازم کو پروموشن لیتے وقت فل کرنی ہوتی ہیں. اس کو ایفیشنسی بار کہا جاتا ہے. ڈیفر کیس, ایسے کیس ایک سرکاری ملازم ہے, اس نے پروموشن کے لیے اپنی فائل ڈپارٹمنٹ کو جمع کروائی کہ یہ دیکھیں جی مجھے 10 سال ہو گئے تو میں پروموشن کے لیے ایلیجیبل ہوں, مجھے بھی پروموشن دی جائے. ڈپارٹمنٹ خود اس میں یہ ڈاکومنٹس لسٹ ایک جنریٹ کرتا ہے, سینیورٹی لسٹ, اور پھر اکارڈنگلی وہ
جو بھی اس کے ڈپارٹمنٹ کے جو امپلائیز ہیں ان سے پھر وہ ان کی فائلز منگواتا ہے، ان کی سکروٹنی ہوتی ہے کہ جی اس کی ایج، کوالیفیکیشن، ٹریننگ، یہ ساری چیزیں اوکے ہیں تو پھر اس کو پروموشن دی جاتی ہے۔ تو اگر کسی بھی سرکاری ملازم کو کسی بھی وجہ سے پینڈنگ رکھا جائے، کوئی ٹریننگ اس کی ہے، کوئی پیریڈ تھوڑا کم ہو رہا ہے، تو اس وجہ سے اس کی پروموشن کو کچھ ٹائم کے لیے جب پینڈنگ کر دیا جاتا ہے، اس کو ڈیفرمنٹ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، ٹیمپریری پیریڈ کے لیے کہ جی یہ ٹریننگ آپ کی جیسے ہی ہوگی آپ کی پروموشن آرڈر کر دیے جائیں گے۔ تو کسی بھی وجہ سے وہ ٹریننگ یا پھر اس کا سروس ہو سکتی ہے، اس وجہ سے ٹیمپریری طور پر ایک ملازم کو اس کی پروموشن کو روکا جاتا ہے، یہ ڈیفرمنٹ کہلاتا ہے۔ اور سپریشن کیا ہے کہ کسی بھی سرکاری ملازم کی کو ٹائم سکیل یا ویسے جو پروموشن ریگولر دی جاتی ہے، ٹائم سکیل کا بھی میں بتاتا ہوں، ریگولر پروموشن جو دی جاتی ہے یا ٹائم سکیل، اس کو پرماننٹلی بلاک کر دیا جاتا ہے ود ہیلڈ۔ کوئی سیریس ایشو ہے، کوئی اس کے اگینسٹ کوئی سیریس کیس ہے، تو اس میں کوئی کرپشن، امبیزلمنٹ اس کے اگینسٹ پروو ہوئی ہے، تو اب اس کو پروموشن نہیں دی جائے گی، ود ہیلڈ کر لی جاتی ہے کہ اس بندے کو پوری سروس میں پروموشن نہیں ملے گی کسی سزا کے طور پر۔ تو ایسی صورتحال کو سپریشن کہا جاتا ہے، جب کسی بھی سر سرکاری آواز ملازم ڈراپ کی ہو رہی ہے۔ پروموشن کو پرماننٹلی بلاک کر دیا جاتا ہے۔ آواز کا ایشو باقی لوگوں کو آ رہا ہے یا ان کو ہی ہے صرف؟ جی بھائی، کلیئر ہے سر؟ اوکے، سر ٹھیک ہے۔ اچھا، پرنسپلز آف پروموشن۔ اب پروموشن کس کو کہتے ہیں؟ لوور سے ہائر گریڈ میں جانا، چھوٹی تھوڑی پے سے، سیلری سے زیادہ پکچر سیلری۔ نہیں آ رہی سر۔ تھوڑی پکچر تو میری اپنی ہے ہی نہیں، سلائڈز ویزیبل نہیں ہے تو آپ لیو سلائڈ کر نہیں کے، ہے، سلائڈ ظاہر نہیں ہو رہی۔ اچھا سلائڈ، میں نے کہا میری پکچر دیکھنی ہے آپ نے، میری تو پکچر نہیں ہوتی سر، نہیں۔ اچھا چلیں، وہ دیکھ لی ہے سر، وہ دیکھ لی ہے، دیکھ لی ہے آپ کی۔ چلیں ٹھیک ہے، بہت مہربانی آپ کی۔ چلیں سلائڈ اب نظر آ رہی ہیں آپ کو؟ اچھا، پرنسپلز آف پروموشن کی ہم بات کرنے جا رہے تھے کہ پروموشن کے دو میجر پرنسپل ہیں، سینیورٹی بیس پرنسپل اینڈ میرٹ بیس پروموشن۔ سینیورٹی بیسڈ کیا ہے؟ اب اس کو تھوڑا سا سمجھیے گا کہ مثال کے طور پر میں اور کاشف دو، ہم جو ہے نا وہ وائس پرنسپل سلیکٹ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ہم نے جوائننگ دی ہے جی 1 مئی 2026 کو، 1 مئی 2026 کو میری اور کاشف کی سیم ڈیٹ آف جوائننگ ہے، ٹھیک ہے۔ اب میں جو ہے نا صبح 9 بجے جوائننگ دیتا ہوں، کاشف 3 بجے دیتا ہے، یا کاشف 9 بجے دیتا ہے، میں 3 بجے جا کے جوائننگ دیتا ہوں، بیفور اینڈ آفٹر نون۔ تو کاشف میرے سے سینئر ہو گیا، یا کاشف نے ایک دن پہلے میرے سے جوائننگ دے دی تو کاشف میرا سینئر ہو گیا۔ اب جب پروموشن ہوگی، اسکیل سیم ہے، آرڈر ایک ہی ڈیٹ کو ایشو ہے، اس نے جوائننگ پہلے دے دی ہے، ٹھیک ہے، ایک بندے نے، تو جس نے جوائننگ پہلے دے دی وہ سینئر ہو گیا اور اس کو پروموشن پہلے ملے گی، مجھے بعد میں ملے گی۔ اب ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ میں نے اور کاشف نے 1 مئی کو ایک ہی وقت دے دی ہے ہم نے اپنی پریفرنس یا جوائننگ، تو اب دونوں کی ڈیٹ آف جوائننگ سیم آ گئی ہے۔ اب ہم کیا کریں گے؟ اب فارمولہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کی ڈیٹ آف جوائننگ سیم آ جاتی ہے تو پھر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ دونوں میں ایج وائز سینئر کون ہے، عمر میں بڑا کون ہے، اس کو پہلے پروموشن دی جاتی ہے۔ سپوز کریں، یہ بہت ریئر ہے کہ ڈیٹ، منتھ، ایئر بالکل سیم آ جائے، لیکن میں بھی چانس ہے، ہو سکتا ہے کہیں پہ۔ اگر ان کیس یہ بھی کنڈیشن آ جاتے پھر میرٹ پہ ہم جاتے ہیں کہ پھر جو میرٹ نمبر تھا نا ریکروٹمنٹ کے ٹائم کے، کس کا میرٹ نمبر پہلا تھا، کس کا دوسرا، تیسرا تھا، تو اس بیس پہ پھر ایک کو پہلے پروموشن دی جائے گی، دوسرے کو بعد میں دی جائے گی۔ تو سینیورٹی پرنسپل اولڈیسٹ اسٹل پریولنٹ، یہ ہمارے ہاں بھی یہی چل رہا ہے اس وقت، پاکستان بھر میں سینیورٹی پرنسپل چل رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آرڈر آف اس میں لینتھ آف سروس دیکھی جاتی ہے، ٹھیک ہے، اس میں لینتھ آف سروس دیکھی جاتی ہے کہ کون سینئر ہے، جو سینئر ہوتا ہے اس کو پہلے پروموشن دی جائے گی۔ دوسرا ہے میرٹ پرنسپل، میریٹوریس امپلائیز کو ہائر کیا جاتا ہے۔ اس میں 3 چیزیں دیکھی جاتی ہیں، پروموشنل ایگزامینیشن کوئی ایگزام ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کوئی ججمنٹ ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ کی طرف سے، ایفیشنسی ریٹنگ جیسے کوئی پرفارمنس ایویلویشن رپورٹس ہیں، اس طرح رپورٹس کی بیس پہ، اس کی پرفارمنس کی بیس پہ، یعنی کسی ایگزام ٹیسٹ انٹرویو کی بیس پہ، ہیڈ آف انسٹیٹیوٹ کی ججمنٹ کی بیس پہ، ٹھیک ہے،
اور ایفیشنسی ریٹنگ یعنی اس کی سروس ریٹنگ کی، اس کی پرفارمنس ایویلویشن رپورٹس کی بیس پہ. پی ای آر پرفارمنس ایویلویشن رپورٹ کے بارے تھوڑا سا میں بتا دیتا ہوں. پی ای آر جب ایک ملازم جو ہے نا وہ اس میں گورنمنٹ سروس میں آتا ہے نا، تو اینولی ہر سال کے اینڈ پہ اس کی پی ای آرز جو ہے وہ لکھی جاتی ہے. اس میں اس کے پورے سال کی پرفارمنس کی ریفلیکشن ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اس کو ڈی ڈی او لکھتا ہے، ڈرائنگ اینڈ ڈسبرسنگ آفیسر لکھتا ہے، اس کا جو امیجیٹ باس ہوتا ہے وہ لکھتا ہے. اور اس کے اوپر ایک اس کو رپورٹنگ آفیسر کہا جاتا ہے، اور اس کے اوپر ایک کاؤنٹر سائننگ آفیسر ہوتا ہے. تو دونوں آفیسرز اگر میچ کر جاتی ہیں ان کی رپورٹ کہ یہ اچھا پرفارم کر رہا ہے یا بیڈ پرفارم کر رہا ہے، تو اس کی بیس پہ اس کی پروموشن رک سکتی ہے، پروموشن ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، تو پرفارمنس ایویلویشن رپورٹ کو ایفیشنسی ریٹنگ کہا جاتا ہے. تو اس میں میرٹ بیس جو ہے نا وہ پروموشن دی جاتی ہے کہ جس کی پرفارمنس اچھی ہے، جو ریگولر زیادہ ہے، پنکچوئل ہے، جو ہیڈ آف انسٹیٹیوٹ جس کے بارے میں اچھے پوائنٹ آف ویوز رکھتا ہے، تو یعنی وہ اچھا ورکر ہے. تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ میرٹ بیس جو ہے وہ سلیکشن ہے. پرنسپل آف پروموشن. اب یہ جو پرسنٹیج ہے نا میرٹ بیس کی، اس میں ہمارے ہاں کتنے 40% پی ای آرز پرفارمنس ایویلویشن رپورٹ دیکھی جاتی ہیں، ٹریننگز کی رپورٹس دیکھی جاتی ہیں 30% کے کس نے کتنی زیادہ ٹریننگز اٹینڈ کی ہیں. ایویلویشن بائی سینٹرل سلیکشن بورڈ یا ڈپارٹمنٹل سلیکشن بورڈ کی ایویلویشن، ان کو کیا لگا کہ کون زیادہ بہتر ہے، 30% ویٹیج ان کو دیا جاتا ہے. اس طرح پھر 100 مارکس میں سے ان کا میرٹ بنا لیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، پی ای آر 40، ٹریننگ ایویلویشن رپورٹس جو ہے وہ 30، اور سلیکشن بورڈ ڈپارٹمنٹل ہے یا سینٹرل ہے تو اس کی بھی 30% جو ہے وہ ویٹیج ہوتا ہے. اب اس کے بعد ہے ٹائم سکیل پروموشن. یہ تو ہے نا کہ آپ نے لوور سے ہائر سکیل میں جانا تھا، ایک چھوٹی پوسٹ سے بڑی پوسٹ پہ جانا تھا، وہ آپ کی ریگولر پروموشن ہوتی ہے. ایک ہوتی ہے ٹائم سکیل پروموشن. ٹائم سکیل سے مراد یہ ہے کہ آپ اگر اتنے سال سروس کریں گے، آپ گریڈ 18 میں آئے ہیں تو آپ آٹومیٹکلی گریڈ 19 میں اتنے سال بعد چلے جائیں گے، اس کے اتنے سال بعد پھر اگلے گریڈ میں چلے جائیں گے، اس کے اتنے سال بعد پھر اس سے اگلے گریڈ میں چلے جائیں گے. اس میں صرف گریڈ کا اضافہ ہوتا ہے، پوسٹ، نومنکلیچر، فنکشن، رسپانسبلٹیز، اسکول یا اسٹیشن، ان میں سے کچھ بھی چینج نہیں ہوتا. پہلے والی میں سب کچھ چینج ہوتا ہے، اسٹیشن چینج ہوتا ہے، پوسٹ چینج ہوتی ہے، ڈیزگنیشن چینج ہوتی ہے، سیلری چینج ہوتی ہے، انکریز ہوتی ہیں ساری چیزیں. اس میں ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا، اس میں جسٹ آپ کا اسکیل اینڈ سیلری انکریز ہوتی ہے، باقی سب کچھ وہی اسٹیشن، وہی اسکول، وہی رسپانسبلٹی، وہی کلاس، سیم. تو اس کو ٹائم اسکیل پروموشن کہا جاتا ہے. یہ ٹائم اسکیل کمیٹیز بنائی جاتی ہیں. وہ ٹائم اسکیل کمیٹیز پرفارمنس ایویلویشن رپورٹ دیکھتی ہیں کہ اس کی پرفارمنس اچھی ہے تو اس کو 3 سال کی لاسٹ 3 ایئر کی پرفارمنس ایویلویشن رپورٹ دیکھی جاتی ہیں پروموشن کے لیے. یاد رکھیے گا آخری 3 سال کی منیمم اور میکسیمم 5 سال کی، 3 سے 5 سال تک کی جو پی ای آرز رپورٹس ہیں یہ دیکھی جاتی ہیں. ٹھیک ہے، ٹائم سکیل بیک ڈیٹ میں نہیں دیا جاتا، یعنی 6 مہینے پہلے کی ڈیٹ سے اس کی سیلری بڑھا دی جائے اس کے، نہیں، بلکہ جس دن یہ کمیٹی آئے گی فیصلہ کرے گی اس سے اگلے دن یا اسی دن سے ہی ٹائم سکیل پروموشن دی جائے گی. اور ایک سرکاری ملازم اپنی پوری سروس میں 3 دفعہ ٹائم سکیل پروموشن لے سکتا ہے. ٹھیک ہے، پہلی ٹائم سکیل جو ہے پروموشن 10 سال کے بعد. ایک سرکاری ملازم گریڈ 10 میں ہائر کیا گیا، 10 سال بعد اس کو آٹومیٹکلی گریڈ 11 مل جائے گا. اگلے 8 سال کے بعد، یعنی سیکنڈ جو پروموشن ہے ٹائم سکیل، وہ اس سے 8 سال کے بعد دی جائے گی فرسٹ کے. اور جو تھرڈ جو ہے نا وہ ہے جو سیکنڈ کے 8 سال کے بعد، یعنی 10 سال کے بعد دی جائے گا پہلا ٹائم سکیل، اور 18 سال کے بعد دوسرا، اور 26 سال پہ تیسرا جو ہے وہ ٹائم سکیل دیا جائے گا. تو یہ ایک سکیل ہی بڑھایا جاتا ہے، اس کو ٹائم سکیل پروموشن کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. اب ہم آج ایک ٹائپ آف لیو پڑھیں گے، ای او ایل. جس سرکاری ملازم نے ای او ایل جو ہے نا وہ لی ہوتی ہے نا، ایکسٹرا آرڈینری لیو، تو وہ اس میں شامل نہیں کی جاتی، وہ اس کی سروس میں شامل نہیں ہوتی. یہ ہم پڑھیں گے ابھی. کیا کویسچن ہے، دوبارہ پوچھیں. سر میں نے کہا اس کو پیس انکریمنٹ بھی کہتے ہیں. کیا 2 لوگ بات کر رہے تھے، دوبارہ ذرا سوال کریں پلیز. سر ٹائم اسکیل کو پے اسکیل انکریمنٹ بھی کہتے ہیں. ہاں، پے اسکیل انکریمنٹ بھی کہتے ہیں، یس. اور دوسری محترمہ کیا کہہ رہی ہیں، جلدی پوچھیں. اپگریڈیشن بھی کہتے ہیں نا.
اپ گریڈیشن اس کو نہیں کہتے, اپ گریڈیشن ڈفرینٹ چیز ہے. اسکیل اپ گریڈ ہوتا ہے بٹ اس کے لیے اور اپ گریڈیشن ہاں اپ ٹائم اسکیل کو ہم اپ گریڈیشن نہیں کہہ سکتے, اپ گریڈ ہوتا ہے بندہ لیکن اس کے لیے ٹرم یوز نہیں ہوتی. اچھا آگے دیکھیں کمپنسیشن. کمپنسیشن سے مراد وہ ریمونریشن یا فائنانشل نان فائنانشیل بینیفٹس کسی بھی سرکاری ملازم کو اس کی سروس کے بدلے میں جو دیے جاتے ہیں ان کو کمپنسیشن کہا جاتا ہے. وہ فائنانشیل یا نان فائنانشیل بینیفٹس بوتھ, ٹھیک ہے, جو ایک سرکاری ملازم کو اس کی سروس اس کی خدمات کی وجہ سے دیا جاتا ہے اس کو کمپنسیشن کہا جاتا ہے. کمپنسیشن کی ٹائپس ہیں ڈائریکٹ کمپنسیشن, انڈائریکٹ کمپنسیشن اینڈ ان کائنڈ پرکس کمپنسیشن. اب اس میں دیکھیں ڈائریکٹ کمپنسیشن سے کیا مراد ہے. آپ کسی ادارے میں جاب کرتے ہیں, ٹھیک ہے, آپ کو وہ ادارہ سیلری دیتا ہے, یہ ڈائریکٹ کمپنسیشن ہوگی. وہ ادارہ لیوز دیتا ہے, ٹھیک ہے, وہ ادارہ کوئی الاؤنسز دیتا ہے. اب یہ مختلف کمپنسیشن آپ کو دی جا رہی. تو ڈائریکٹ کمپنسیشن سے مراد یہ ہے کہ ڈائریکٹ آپ کو جو معاوضہ دیا جاتا ہے وہ سیلری ہماری ہوتی ہے. جو ڈائریکٹ معاوضہ دیا جاتا ہے وہ کیا ہوتی ہے, سیلری ہوتی ہے. تو ڈائریکٹ کمپنسیشن سیلری کو کہتے ہیں. دا مانیٹری یعنی فنڈ سے فائنانس سے ریلیٹڈ پیمنٹ ہے جو امپلائیز کو ان کی سروس کے ریٹرن میں دی جاتی ہے, اس کو ڈائریکٹ کمپنسیشن کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے, جیسے بیسک سیلری دی جاتی ہے ہر سرکاری ملازم کو اینولی دسمبر کے اندر جو ہے دسمبر کے منتھ میں ایک انکریمنٹ دیا جاتا ہے یعنی تنخواہ میں اضافہ کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح ایفیشنسی بار ہے یعنی اس کی جو ٹریننگز وغیرہ میں ان چیزوں میں اس کی وہ ہوتی ہیں سروس لینتھ بڑھ رہی ہوتی ہے تو اس کے بینیفٹس اینڈ پہ اس کو دیا جاتا ہے. یہ ڈائریکٹ کمپنسیشن ہے. دوسرا ہے انڈائریکٹ کمپنسیشن. یہ وہ الاؤنسز ہیں جو سیلری کے علاوہ دیے جاتے ہیں. ہاؤس رینٹ الاؤنس جیسے ہو گیا, ٹھیک ہے, میڈیکل فیسیلٹی یا میڈیکل الاؤنس ہے, بچوں کی شادی کے لیے پڑھائی کے لیے بینوولنٹ فنڈ ہو گیا. اسی طرح جو چھٹیاں دی جاتی ہیں لیوز دی جاتی ہیں جن کو بھی ہم ڈسکس کریں گے تو یہ انڈائریکٹ کمپنسیشن میں آتی ہیں. اس کے بعد ہے ان کائنڈ پرکس کمپنسیشن. اب بہت ساری سروسز یا فیسیلٹیز سرکاری ملازم کو دی جاتی ہیں کیش کے علاوہ, جیسے گورنمنٹ کوئی ہاؤس دیتی ہے, گھر دیتی ہے, کوئی گاڑی دے دیتی ہے, کوئی ڈرائیور دے دیتی ہے, بجلی گیس پانی کے بل فری کر دیتی ہے. ٹھیک ہے, تو اس کو ان کائنڈ پرکس کمپنسیشن کہا جاتا ہے کہ جو کہ پیسے کے بدلے میں اس طرح کی سروسز گورنمنٹ جب دے رہی ہوتی ہے, گاڑی, گھر, ڈرائیور, کوئی یوٹیلیٹی بلز, یہ چیزیں ان کائنڈ پرکس کمپنسیشن کہا جاتا ہے ان کو. تو یہ ملازمین کو ملتی ہیں. ٹائپس آف کمپنسیشن, کس طرح کی کمپنسیشن دی جاتی ہے سرکاری ملازم کو. پینشن دی جاتی ہے, ٹھیک ہے, اسی طرح گریچوٹی دی جاتی ہے. لم سم ریٹائرمنٹ پہ جو گریچوٹی دی جاتی ہے یعنی وہ جو آپ کو ریٹائرمنٹ پہ جتنے بھی بینیفٹس ملتے ہیں پینشن کے علاوہ, ٹھیک ہے. لیو انکیشمنٹ دی جاتی ہے. آپ نے جتنی یہ لیو انکیشمنٹ ابھی ہم پڑھیں گے, جو چھٹیاں آپ کے اکاؤنٹ میں جمع ہوتی رہی آپ کی سروس کے دوران, اینڈ آف دا سروس ریٹائرمنٹ ایئر میں آپ جو ہے وہ ان کی پیمنٹ لے لیتے ہیں گورنمنٹ سے, اس کو لیو انکیشمنٹ کہا جاتا ہے. یہ چیزیں جو ہے وہ گورنمنٹ آفر کر رہی ہوتی ہے. پینشن کیا ہے اور پینشن کے کچھ رولز کیا ہیں. پینشن کے لیے کون بندہ کوالیفائی کرتا ہے. کوئی بھی سرکاری ملازم جس کی ریگولر سروس ہے اور وہ 10 سال ہو چکی ہے تو اس کو پینشن مل جائے گی. 10 سال کے بعد خدا نخواستہ اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے یا یہ ہے کہ وہ اس کو کوئی میڈیکل پرابلم ہو جاتا ہے, اس بیس سے اس کو ریٹائر کر دیا جاتا ہے, یا پھر یہ ہے کہ اس کو ریموول فرام سروس کیا جاتا ہے. تو ایسی صورتحال میں اگر 10 سال اس کی سروس ہے تو وہ پینشن خود یا اس کی فیملی لے سکتی ہے. یہ تو ہو گیا کہ منیمم. اب میکسیمم جو ہے نا وہ کتنی سروس ہے کہ اگر ایک سرکاری ملازم جو ہے نا وہ 20 سال سروس کرے, یہ تو ہے نا یہ ان صورتحال میں ہے کہ ایک بندے کی ڈیتھ ہو جاتی ہے خدا نخواستہ یا کوئی میڈیکل ایشو ہو جاتا ہے, تو اس صورتحال میں یہ ہے کہ 10 سال اگر سروس ہے تو وہ پینشن کے لیے کوالیفائی کر جاتا ہے. ریٹائرنگ فارمولہ, ہمارے ہاں فیڈرل گورنمنٹ نے ریٹائرنگ فارمولہ 25 سے 20 سال ریورس کر دیے. یعنی ایک سرکاری ملازم نے اگر 20 سال سروس کر دی ہے تو وہ والنٹیرلی ریٹائرمنٹ لینا چاہتا ہے تو گورنمنٹ اس کو ریٹائرمنٹ دے دیتی ہے کہ ٹھیک ہے بھئی آپ جائیں. ٹھیک ہے. فیڈرل جو
فیڈرل گورنمنٹ میں جو بندہ ریٹائر ہوتا ہے نا تو اس کی پینشن آخری 24 مہینے یعنی آخری 2 سال کی جو سیلری ہے نا بیسک سیلری اس کی ایوریج نکال کے وہ دی جاتی ہے. یہ سوال بھی ایک دفعہ پیپر میں آیا تھا. ٹھیک ہے کہ کتنے منتھ کی 40 24 45 کتنے منتھس کی ایوریج سیلری لی جاتی ہے. پینشن کی 4 ڈفرینٹ ٹائپس ہیں 5 ڈفرینٹ ٹائپس ہیں سوری. کمپنسیشن پینشن. اب کمپنسیشن پینشن سے کیا مراد ہے؟ ایک سرکاری ملازم ہے اس کو ریٹائر یا ریموول فرام سروس کیا جاتا ہے. کمپلسری ریٹائرمنٹ ایک سزا ہوتی ہے, زبردستی اس کو ریٹائر کیا جاتا ہے. یا پھر یہ ہے کہ اس کی جاب ریموو کر دی جاتی ہے. اب اس کو 2 آپشن دیے جاتے ہیں کہ وہ دوبارہ کسی گورنمنٹ کی امپلائمنٹ کے لیے اپلائی کرتا ہے, اگر وہ کوالیفائی کر جاتا ہے تو ویل اینڈ گڈ, یا پھر یہ ہے کہ اس کو پینشن پہ شفٹ کر دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ کمپنسیشن پینشن ہے کہ جب کسی سرکاری ملازم کو جاب سے ریموو کیا جاتا ہے, ٹھیک ہے, تو اس کو پھر یہ آفر دی جاتی ہے کہ آپ پینشن لے لیں یا پھر گورنمنٹ جاب کے لیے اپلائی کر لیں. ریموول اور ڈسمسل کو بھی ہم پڑھیں گے. ان ویلڈ پینشن, ایک سرکاری ملازم فزیکلی مینٹلی اس کنڈیشن میں نہیں رہتا کہ وہ پڑھا سکے, یعنی کوئی خدا نخواستہ کوئی حادثہ ہو جاتا ہے, ریپیٹ کریں. خدا نخواستہ کوئی حادثہ ہو جاتا ہے, خدا نخواستہ کوئی جسم کا کوئی آرگن جو ہے وہ آ جاتا ہے کہ وہ کرے کہ وہ والا ذرا پلیز دوبارہ بتائیں. کیا دوبارہ بتاؤں؟ ابھی اس سے پہلے آپ نے جو کہا تھا نا کہ اس کو آفر دیا جاتا ہے کہ وہ پینشن لے لے یا کسی جاب کے لیے اپلائی کرے, اس بات کی سمجھ نہیں ہاں, آئی. اگر وہ دوبارہ اپلائی کرتا ہے اس کی دوبارہ گورنمنٹ جاب ہو جاتی ہے تو اس کو پینشن نہیں دی جائے گی نا. ایک سرکاری ملازم کی جاب ریموو کر دی گئی ہے, ٹھیک ہے, اور وہ پینشن کے لیے بھی ایلیجیبل ہے. 10 سال سروس ہوئی ہے مثال کے طور پر, جاب سے ریموو کر دیا جاتا ہے, وہ کسی گورنمنٹ سروس کے لیے اپلائی کرتا ہے, اس کی جاب دوبارہ ہو جاتی ہے, اب اس کو وہ پہلے والی پینشن نہیں دی جائے گی. تو 2 آپشن ہوتے ہیں کہ پینشن صرف پینشن ہی لے گا پھر وہ, یا پھر یہ ہے کہ کسی دوسری گورنمنٹ جاب کو جوائن کرنا چاہتا ہے تو وہ کر سکتا ہے. ان ویلڈ پینشن, اگر کوئی سرکاری ملازم فزیکلی مینٹلی اس پوزیشن میں نہیں رہتا کہ وہ اپنی ڈیوٹی سر انجام دے سکے تو اس کو جو پینشن دی جائے گی اس کو ان ویلڈ پینشن کہا جائے گا. یہ میڈیکل گراؤنڈز پہ جو ریٹائرمنٹ دی جاتی ہے نا تو اس پہ جو پینشن ملتی ہے وہ ان ویلڈ ہوتی ہے. سپر اینویشن, ایک سرکاری ملازم 60 سال کا ہو جاتا ہے, اس کی عمر 60 سال ہو جاتی ہے. 60 سال کی ایج پہ جا کے جو ریٹائر ہوتا ہے نا, اس ریٹائرمنٹ کو سپر اینویشن کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو سپر اینویشن کس ایج میں دی جاتی ہے؟ 60 ایئر پہ جا کے دی جاتی ہے. پھر ریٹائرنگ پینشن, ایک سرکاری ملازم 20 سال سروس کر کے ولنگلی ریٹائر ہونا چاہتا ہے تو وہ ہو سکتا ہے, تو یہ والی پینشن اس کو ریٹائرنگ پینشن ہے. ایک سرکاری ملازم یا ملازمہ اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے, اب اس کا جو اسپاؤس ہے وہ میل ہے یا فیمیل ہے تو اس کو پینشن ملے گی ایون ایف ہی از آلسو ان سروس گورنمنٹ امپلائی. اگر یعنی ہسبینڈ وائف ہیں, خدا نخواستہ کسی ایک کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو دوسرا چاہے وہ گورنمنٹ امپلائی بھی ہے تب بھی وہ اپنی بیگم یا اپنے شوہر کی پینشن لے گا. اس کو کہتے ہیں فیملی پینشن. نہیں ہے, دونوں ہی نہیں ہے, دونوں میں سے ایک ملازم نہیں ہے, ایک ملازم کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو دوسرا جو وہ پینشن لے سکتا ہے. ٹھیک ہے جی, اس کو فیملی پینشن کہا جاتا ہے. ان پینشنز کا فرق کلیئر ہوا جی؟ کوئی کنفیوژن یہاں تک؟ جی شاباش, کوئی سوال؟ لے لینا پھر اگر سر ان کی مانیٹری پالیسی ڈیفرنٹ ہوگی, لڑائی کرے تو کر سکتا ہے. نہیں, مانیٹری پالیسی پینشن کی سیم رہتی ہے, اس میں کوئی باقی وہ ڈفرینس نہیں ہوتا. یعنی جو فنڈز ہیں جو بھی گورنمنٹ کی طرف سے کمپنسیشن مل رہی ہوگی وہ سیم ہوتی ہے. یہ پھر ڈیپینڈ کرتا ہے لینتھ آف سروس پہ, جس کی لینتھ آف سروس جتنی زیادہ ہے پینشن اتنی بڑھتی ہے, کیونکہ انکریمنٹ پینشن والے ملازمین کو بھی دیا جاتا ہے. جی اچھا, مائک پلیز آف کریں, اگلا ٹاپک سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں. ہاں جی, سوال پوچھنا تو پوچھیں سر پلیز. ان سروس کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو اس کی کمپنسیشن میں اس کی فل پے دی جاتی ہے جب تک کہ اس کی ریٹائرمنٹ کی ایج کمپلیٹ نہیں ہوتی. ہاں, ایسا ان ہی ہے. سروس میں بالکل, اگر کسی سرکاری ملازم کی پینشن تک کی ایج پوری نہیں ہوتی تو اس کی فیملی کو فل پے ہی دی جاتی ہے. یہ بالکل درست ہے.
ریوائزڈ لیو رولز 1980 کے جو لیو رولز فیڈرل گورنمنٹ میں اس وقت لاگو ہیں، ہم یہ پڑھنے جا رہے ہیں۔ لیو رولز کو سمجھنے سے پہلے تھوڑا سا ارن لیو کو یا ارننگ آف لیوز کو یا لیو اکاؤنٹ کو سمجھ لیں، ٹھیک ہے؟ آپ ایک نا پرائیویٹ ادارے میں کام کرتے ہیں، وہ آپ کو آفر کرتا ہے کہ جی آپ کی ہر مہینے میں ایک چھٹی ہوگی، ٹھیک ہے؟ اگر آپ لینا چاہیں تو ویل اینڈ گڈ، نہیں لینا چاہیں تو آپ کے ریکارڈ میں وہ لکھی جاتی رہے گی، ٹھیک ہے جی؟ سال کی آپ کی 12 ہو جائیں گی۔ اب جب آپ ریٹائرمنٹ لیں گے، جب آپ اسکول چھوڑنے جائیں گے تو آپ کو ان ڈیز کی سیلری بھی ہم دیں گے جو آپ کی لیوز بچی ہوئی ہوں گی، یہ آپ کے اکاؤنٹ میں لکھی جاتی رہیں گی ریکارڈ کے اندر، ٹھیک ہے؟ یہ اسی طرح ہی ہے جیسے ہم سیونگ کرتے ہیں گھر میں، چھوٹے بچے جو نا ایک باکس بنا کے اس میں 1 روپے 5 10 100 500 رکھتے رہتے ہیں اور پھر کچھ ٹائم بعد اس کو کیش کرتے ہیں۔ تو یہ لیوز بیسیکلی آپ کے کھاتے میں اکاؤنٹ میں لکھی جاتی ہیں۔ گریڈ 1 سے 15 تک سروس رجسٹر یا سروس بک ہوتا ہے، اس کے اندر یہ لیوز لکھی جاتی ہیں، لیو ریکارڈ رکھا جاتا ہے۔ اور گریڈ جو ہے نا گریڈ 16 اینڈ ابو کے لیے جو ہے نا وہ ڈسٹرکٹ اکاؤنٹس آفس میں ریکارڈ رکھا جاتا ہے اس کا، لیوز کا، ٹھیک ہو گیا سرکاری ملازمین کے لیے۔ اب ہم نا سرکاری ملازمین کو 2 کیٹیگریز میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں، ووکیشن سٹاف اینڈ نان ووکیشن سٹاف۔ وہ سٹاف جن کو ووکیشنز الاؤ ہوتی ہیں، جیسے ٹیچرز ہو گئے، ٹھیک ہے، ان کو ووکیشنز الاؤ ہوتی ہیں، ان کی 1 مہینے کی 1 ارن لیو بنے گی ریگولر سروس میں۔ کانٹریکٹ میں یہ ریوائز لیو رولز کانٹریکٹ والے ملازمین پہ اپلائی نہیں ہوتے، یہ صرف اور صرف ریگولر ملازمین کے لیے رولز ہیں۔ یعنی سرکاری ملازم جو کانٹریکٹ میں ہے اس کی کوئی ارنڈ لیو نہیں ہوتی، اس کی صرف کیجول لیو ہوتی ہیں، وہ بھی ہم پڑھیں گے۔ تو ووکیشن سٹاف، وہ سٹاف جو سردیوں گرمیوں کی چھٹیاں اویل کرتا ہے، اس کو ووکیشن سٹاف کہا جاتا ہے۔ ان کی 1 مہینے کی 1 ارنڈ لیو ہوگی اور یہ سرکاری ملازم کے اکاؤنٹ میں لکھی جاتی رہے گی اس کی سروس رجسٹر میں۔ اب فرض کریں کہ ایک سرکاری ملازم نے 10 سال سروس کی ہے اور وہ نان ووکیشن میں ہے، ایک ووکیشن میں ہے، تو دونوں کا ڈفرنس ہوگا۔ جو ووکیشن میں ہے، ٹیچر ہے، تو اس کی 10 سال کی کتنی چھٹیاں بنیں گی؟ 120۔ سال میں 12 مہینے ہیں، 1 سال کی 12 چھٹیاں، 10 سال کی 120 ہو جائیں گی۔ جو ہوتے ہیں نا جی نان ووکیشن میں، یہ وہ ملازمین ہوتے ہیں جو سردی گرمیوں کی چھٹیاں اویل نہیں کرتے، جیسے اسکول کا ہیڈ ہے، اسکول کا کوئی چوکی دار ہے، ٹھیک ہے، کلرک ہے۔ یہ وہ ہوتے ہیں جن کی گرمیوں سردیوں کی چھٹیاں جو باقی لوگ انجوائے کر رہے ہوتے ہیں، ان کی نہیں ہوتی۔ ان کی ارن لیو 1 مہینے کی 4 ہوتی ہیں۔ ان کی 1 مہینے کی کتنی ہوتی ہیں؟ 4 ارن لیو ہوتی ہیں۔ تو سال کتنی ان کی کتنی ہو گئی؟ 48، ٹھیک ہے، 480 نہیں 80، 48، 10 ایئر کی 480، یس، ہاں 10 سال کی ہیں تو 480، 480 ہو جائیں گے۔ اب ایک سرکاری ملازم ہے، وہ یعنی مہینے کی 10 تاریخ کو جوائننگ دیتا ہے۔ اب اس نے پورا مہینہ تو سروس جوائن نہیں کی، اب اپوائنٹمنٹ ڈیٹ اس کی فرض کریں ہے 11 اپریل۔ اب 11 اپریل کو وہ جوائننگ دے رہا ہے، تو کیا اس کو اس مہینے کی کتنی پوری چھٹیاں ملیں گی یا نہیں ملیں گی؟ اس کو اس مہینے کی اگر 15 دن 16 دن 17 دن سروس ہے اس مہینے میں، تو اس کو پوری چھٹیاں دی جائیں گی۔ اور اگر 14 دن 13 دن 12 دن 14 دن یا اس سے کم ہے تو اس کو کوئی چھٹی نہیں دی جائے گی، لیو اکاؤنٹ میں کوئی چھٹی ایڈ نہیں کی جائے گی۔ یہاں تک کوئی کنفیوژن ہے تو پوچھ لیں تاکہ آگے سمجھنے میں آپ لوگوں کو پرابلم نہ ہو۔ جی کلیئر؟ ہاں جی بھائی، چلیں۔ لیو آن فل پے والی سلائیڈ ویزیبل ہے سب کو؟ جی جی سر کیا یہ گورنمنٹ جو ٹیچرز ان کے اوپر بھی یہی اپلائی ہوتا ہے؟ ہاں جی، سارے سرکاری ملازمین کے لیے، لیکن پنجاب میں تھوڑے سے بٹ رول ڈیفرنٹ سر ہے، یہ یہ ہم تو 2 فیڈرل۔ لیوز کا فرض ہے۔ جی اچھا وہ کیجول لیوز ہے ایسے، وہ تو پر کیجول منتھ ہوتی ہیں، ہمیں کیجول لیوز
وہ یہ میڈم آپ کو سر یہ پتہ جو نہیں ہے، آپ آپ کے سروس بک میں یہ چیزیں مینشن اگر آپ نہیں کرا رہی تو کرانی چاہیے اگر آپ سرکاری ملازم ہیں تو. ابھی کیجول لیو پہ آتے ہیں، تھوڑا سا ویٹ کریں، ان کو سمجھ لیں. ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے کبھی دیکھا ہی نہیں ہے کہ سروس بک ہماری کیا ہوتی ہے، اور ہم 8 سال ہماری جاب کو ہو گئے، تو دیکھنا چاہیے. سروس بک میں انٹری اگر آپ کی نہیں ہے تو کرا لیں. یہ جتنے لوگ یوٹیوب پہ بھی سنیں گے، اچھا یوٹیوب پہ جو لوگ ابھی بعد میں سنیں گے تو ان کو ایک پرابلم یہ ہو رہی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ لیکچر ہمارے جو ہے نا وہ بڑے مسنگ ہیں اس میں، تو سیکوینس میں لیکچر بھیجیں. جی مل سکتے ہیں آپ کو، سیکوینس میں نمبر نوٹ کر لیں 033280559005. آپ اس نمبر پہ کانٹیکٹ کریں، ہمارا پیڈ سیشن جوائن کریں، آپ کو سارے لیکچر سیکوینس میں ملیں گے. یوٹیوب پہ ہم جو ہے نا وہ آٹے میں نمک کے برابر لیکچر شیئر کرتے ہیں، صرف اس پرپس کے لیے کہ اگر کوئی جوائن کرنا چاہے تو موسٹ ویلکم. تو جو سرکاری ملازم ہیں اور ان کی سروس بک میں انٹریز نہیں ہیں تو پلیز کرا لیں. آج وہ ٹائم نہیں ہے کہ جس میں آپ کو گائیڈ کروں کہ کیسے کرواتے ہیں، پھر کبھی صحیح. اچھا، اب ایک سرکاری ملازم یا ملازمہ 10 سال اس کی سروس ہو گئی ہے، اس کے لیو اکاؤنٹ کے اندر کتنی، ویکیشن والے کے اکاؤنٹ میں کتنی چھٹیاں پڑی ہیں اور نان ویکیشن والے میں کتنی پڑی ہیں اگر اس نے نہیں لی اس 10 سال میں؟ جی شاباش، کتنی پڑی ہوں گی؟ جلدی جلدی بتائیں تاکہ سمجھیں بات کو. جی ویکیشن والے کے اکاؤنٹ میں 120 اینڈ 480، ٹھیک ہے، ویکیشن نان ویکیشن میں. اب ایک سرکاری ملازم چاہتا ہے کہ اس کو تنخواہ پوری کی پوری ملے اور وہ چھٹی بھی لینا چاہتا ہے، گھر بیٹھے پوری تنخواہ کے ساتھ چھٹی لینا چاہتا ہے، اس کو کہتے ہیں لیو آن فل پے. تو اس کو لیو آن فل پے مکمل تنخواہ کے ساتھ کتنی چھٹی حکومت دے گی؟ لیو آن فل پے بغیر کسی میڈیکل سرٹیفکیٹ کے ایک سرکاری ملازم کہتا ہے کہ جی میں گھر بیٹھنا چاہتا ہوں، کام کاروبار شروع کرنا چاہتا ہوں، اس کو 120 دن کی چھٹیاں بغیر میڈیکل سرٹیفکیٹ کے مل سکتی ہیں اور پوری تنخواہ دی جائے گی، آپ کے لیو اکاؤنٹ سے کاٹی جائیں گی. ٹھیک ہے، اس میں سے 120 لکھی ہوئی ہیں، زیرو کر دی جائیں گی. ود میڈیکل سرٹیفکیٹ، میڈیکل سرٹیفکیٹ آپ کے پاس ہے، کوئی میڈیکل ایشو ہے، 180 دن کی 6 ماہ کی چھٹیاں آپ کو مل سکتی ہیں. لیکن شرط یہ ہے کہ آپ کے لیو اکاؤنٹ میں یہ چھٹیاں پڑی ہوں، یعنی آپ نے یہ چھٹیاں حاصل کر رکھی ہوں، یعنی مطلب یہ کہ اپنے اکاؤنٹ میں سیو کر رکھی ہوں. کوئی سویئر میڈیکل گراؤنڈ ہے تو آپ کو 365 ڈیز کی بھی مل سکتی ہیں ونس ان انٹائر سروس فرام دا لیو اکاؤنٹ، یعنی آپ کے لیو اکاؤنٹ سے یہ کاٹی جائیں گی اور 365 دن کی ایک ساتھ یہ چھٹی آپ کو مکمل تنخواہ کے ساتھ مل سکتی ہے، بشرطے کہ آپ کے اکاؤنٹ میں اتنی چھٹیاں موجود ہوں. اس کو کہتے ہیں لیو آن فل پے، مکمل تنخواہ کے ساتھ آپ اتنی چھٹیاں حکومت سے، ڈپارٹمنٹ سے لے سکتے ہیں. دوسرا ہے لیو آن ہاف پے، اس کے لیے کوئی شرط نہیں ہے. آپ کے اکاؤنٹ میں 500 چھٹی پڑی ہے، آپ 500 کی 500 چھٹی لے سکتے ہیں، اویل کر سکتے ہیں ہاف پے پہ. آپ کی ₹1,00,000 سیلری ہے، 50,000 ڈپارٹمنٹ آپ کو دے گا، آپ 500 کی 500 چھٹی اکاؤنٹ میں پڑی آپ اویل کر سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا، اس کے لیے کوئی کنڈیشن نہیں ہے، یہ بھی آپ کے لیو اکاؤنٹ سے کاٹی جاتی ہیں. ٹھیک ہے، اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے کہ آپ کتنی لیں گے، 10-15 جیسے اس کی تھی لمٹ 120 180 365. ایکسٹرا آرڈینری لیو، اب آپ یہ چاہتے ہیں کہ جی میری شادی ہو گئی ہے اور میرے ہسبینڈ جو ہے نا وہ رہتے ہیں باہر کے کسی ملک میں اور میں ان کے ساتھ جانا چاہتی ہوں 1 سال 2 سال کے لیے، تو میں جو ہے وہ مجھے چھٹی چاہیے ود آؤٹ پے، بغیر پے کے. اب آپ کے اکاؤنٹ میں چھٹیاں نہیں پڑیں تو آپ لے سکتے ہیں ود آؤٹ پے لیو. سال ذرا جو بہت سارے میری اسٹوڈنٹ ایسی ہیں جو اس وقت پاکستان سے باہر اپنی فیملی کے ساتھ گئی ہوئی ہیں اور انہوں نے ای او ایل لی ہوئی ہے. اس کو ای او ایل کہا جاتا ہے، ایکسٹرا آرڈینری لیو، لیو ود آؤٹ پے یا ایکسٹرا آرڈینری لیو یا ای او ایل اس کو بولا جاتا ہے. ابھی ہم پڑھ بھی رہے تھے تھوڑی دیر پہلے کہ پروموشن میں یہ پیریڈ کاؤنٹ نہیں ہوتا. اب میں اور کاشف ایک ساتھ ہم نے جوائننگ دی، ٹھیک ہے، میں 6 ماہ کے لیے ای او ایل لے کے سعودی عرب چلا گیا، تو میں جب واپس آ جاؤں گا تو کاشف سے سروس میں 6 مہینے پیچھے ہو جاؤں گا. کیونکہ وہ 6 مہینے میں نے تو سروس نہیں کی، میں تو چھٹی پہ تھا. لیکن چھٹی کون سی؟ ای او ایل والی، صرف ایکسٹرا آرڈینری لیو، لیو ود آؤٹ پے، یہ سروس میں کاؤنٹ نہیں ہوتی. باقی جتنی بھی لیوز ہیں، جتنی بھی طرح کی ہیں، وہ ساری کی ساری ان میں سروس کاؤنٹ ہوتی ہے آپ کی.
یعنی آپ کی سروس رن کر رہی ہوتی ہے, آپ جونیئر نہیں ہوتے کسی سے. یہ وہ واحد لیو ہے. اگر یہ سوال پیپر میں آیا بھی تھا کہ اگر آپ EOL لیتے ہیں تو آپ کی سروس ڈیکریز ہوتی ہے, کم ہوتی ہے آپ کے اس بیچ میٹ کے ساتھ جس نے سیم ڈیٹ آف جوائننگ میں آپ کے ساتھ جوائننگ دی تھی. اب آپ کتنی لے سکتے ہیں؟ اگر آپ کی ٹوٹل سروس, اینوئل انکریمنٹ بھی نہیں لگے گا؟ صاف ظاہر ہے جب سروس نہیں ہوگی تو نہیں لگے گا. میکسیمم لمٹ آف لیو اینول انکریمنٹ لگتا ہے 6 ماہ. اگر آپ نے سروس کی ہے اس سال تو آپ کو اینول انکریمنٹ ملے گا. ٹھیک ہے, اب آپ نے 3 ماہ کی لی ہے تو صاف ظاہر آپ کو مل جائے گا. اگر آپ نے مطلب یہ ہے کہ 6 ماہ سروس کی ہے تو آپ کو دسمبر کا انکریمنٹ مل سکتا ہے, ادروائز نہیں. میکسیمم لمٹ آف لیو جب آپ کی 5 سال 10 ایئر ٹوٹل جو ہے وہ ریگولر سروس ہو چکی ہے تو آپ 5 سال کی EOL لے سکتے ہیں. یعنی آپ کو 10 سال ہو گئے ہیں, گورنمنٹ ملازم آپ ہیں, ریگولر ہیں, تو آپ 5 سال کے لیے بغیر تنخواہ کے چھٹی لے کے جا سکتے ہیں. اس کے لیے ہم ایک ٹرم پڑھیں گے لین. آپ کی یہ سیٹ ڈپارٹمنٹ ریزرو رکھے گا آپ کے آنے تک. وہاں پہ عارضی طور پہ کوئی بندہ آ سکتا ہے, بٹ یہ آپ کا لین ہوگا, آپ کا رائٹ ہوگا کہ آپ جب بھی واپس آئیں گے آپ کو وہ آپ کی سیٹ پرووائڈ کی جائے گی. اس کو لین بولتے ہیں, یہ آگے ہم پڑھیں گے بھی صحیح. اب فرض کریں آپ کی سروس جو ہے وہ 5 سال 10 سال نہیں ہے, 6 سال ہے, 4 سال ہے, تو پھر آپ کتنی لے سکتے ہیں؟ آپ 2 سال کی کنزیکٹیو EOL لے سکتے ہیں. 10 سال ریگولر سروس ہے تو 5 سال کی EOL لے کے جائیں, مزے کریں. لیکن 10 سال سے کم ہے, 1 سے لے کر 9 سال تک آپ کی سروس ہے تو آپ کو 2 سال کی EOL مل جائے گی. یہ سروس لینتھ میں, سینیورٹی میں, پروموشن میں کاؤنٹ یہ والا پیریڈ نہیں ہوتا. جی کیا سوال تھا آپ کا؟ جی پلیز. سر پھر ایکس پاکستان لیو اور EOL میں کیا ڈیفرنس ہے؟ ایکس پاکستان لیو تو لیو ہے نا, اس میں تو آپ عمرے یا عراق ایران زیارات کے لیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ایکس سر پاکستان وہ بھی تو لوگ جو ہے وہ نہیں 6 میڈم, منتھس یا 1 ایئر کی لے لیتے میڈم ہیں نا. آپ کو تنخواہ تو ملتی ہے نا اس کی. ٹھیک ہوگا, مینس وہ ایک الگ کیٹیگری ہے EOL سے. اس میں EOL آپ EOL میں بھی ایکس پاکستان لیتے ہیں. بعض اوقات آپ پاکستان سے باہر بھی جاتے ہیں, EOL کی بیس پہ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اگر آپ فل پے پہ جا رہے ہیں تو بھی آپ جا سکتے ہیں, اور اگر آپ EOL پہ جائیں گے تو EOL میں آپ کو سیلری نہیں ملے گی. ٹھیک ہے, ٹھیک ہوگا سر, تھینک یو. اچھا جی آگے دیکھیں. آگے ہے ریکریشن لیو, سیر و تفریح کی چھٹیاں. یہ 15 دن کی دی جاتی ہیں لیکن 10 دن کی ڈیڈکٹ کی جاتی ہیں, فل پے پہ دی جاتی ہیں. ٹھیک ہے, یعنی سرکاری ملازم میں جو ویکیشن ڈپارٹمنٹ میں ہوتے ہیں ان کو یہ نہیں ہوتی, نان ویکیشن میں. آپ لوگوں کو وائس پرنسپل کو ملیں گے ناران کا غان, وہ جو ہے وہ ہمارے شمالی علاقہ جات کے گھومنے پھرنے آپ جائیں گے, ریکریشن لیو لے کے جائیں گے. آپ 15 دن کی آپ چھٹیاں لے لیں گے, 10 چھٹیاں آپ کے اکاؤنٹ سے کاٹی جائیں گی. دی 15 جائیں گی, کاٹی 10 جائیں گی. اور جو ٹیچنگ کیڈر ہوگا آپ کے اسکول میں, یعنی پرائمری, ایلیمنٹری, سیکنڈری اسکول ٹیچر جو ہوں گے ان کو یہ الاؤ نہیں ہے. یہ آپ کو الاؤ ہوں گی جو اس میں ہیں, نان ووکیشن میں ہیں. ووکیشن والوں کو یہ نہیں الاؤ. اب ایک ٹیچر ہے یا ایک وائس پرنسپل ہے, وہ یہ چاہتا ہے کہ میں چھٹی لینا چاہتا ہوں بٹ میرے اکاؤنٹ میں چھٹیاں نہیں پڑیں. وہ EOL بھی نہیں لینا چاہتا ود آؤٹ پے, یعنی پے بھی لینا چاہتا ہے, چھٹی بھی لینا چاہتا ہے, اور چھٹیاں اس کے اکاؤنٹ میں بھی نہیں پڑیں. تو وہ اس کو ڈیبٹ لیو بھی کہا جاتا ہے, اور باروڈ لیو بھی کہا جاتا ہے, یا LND بھی کہا جاتا ہے, لیو ناٹ ڈیو. ٹھیک ہے, لیو ناٹ ڈیو, باروڈ لیو, ڈیبٹ لیو. ان کو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک سرکاری ملازم اپنی ایڈوانس میں چھٹیاں لے لیتا ہے. جیسے مثال کے طور پر اب ایک سرکاری ملازم نے 10 سال سروس کی ہے ووکیشن ڈپارٹمنٹ میں, اس کی 120 دن کی بنے گی نا, تو وہ 120 دن کی ابھی اس کی سروس ہی ٹوٹل 2 سال ہے, اور وہ اس کو 30 چھٹیاں چاہیے یا 50 چاہیے سپوز کریں, تو وہ ڈپارٹمنٹ کو ریکویسٹ کرے گا کہ مجھے 50 چھٹیاں دے دیں. جیسے ہی میں واپس آؤں گا تو میری سروس جب پوری ہو جائے گی آگے تو آپ وہ چھٹیاں میرے اکاؤنٹ سے کاٹ لیجئے گا, لیکن مجھے ایڈوانس میں دے دیں. جیسے ادھار ہم لے لیتے ہیں, سیلری آنے پہ کسی کو دے دیتے ہیں, اسی طرح ہی. تو یہ 365 دن کی پوری سروس میں دی جاتی ہیں. پہلے 5 سال میں
صرف 90 دن کی اور 5 سال سے آگے جو ہے نا یہ دی جا سکتی ہیں 365 ڈیز کی. یہ اس صورت میں کہ جب وہ ملازم واپس بھی آ جائے گا. اسپیشل لیو یا عدت لیو، ایک سرکاری ملازم کی ان سروس ڈیتھ ہو جاتی ہے سرکاری ملازمہ کے ہسبینڈ کی، تو اس کو جو شریعت کا پیریڈ ہے 130 ڈیز 4 مہینے 10 دن کا، اس کو عدت کی چھٹیاں دی جاتی ہیں. اس کے لیو اکاؤنٹ سے یہ نہیں کاٹی جاتی. عدت لیو کو اسپیشل لیو کہا جاتا ہے. یہ فل پے پہ دی جاتی ہے اور یہ 4 ماہ 10 دن یعنی 130 دن کے لیے دی جاتی ہے، اور لیو اکاؤنٹ سے بھی یہ نہیں کاٹی جاتی. اس کے بعد ہے ڈسیبلٹی لیوز. ڈسیبلٹی لیو سے کیا مراد ہے؟ ایک سرکاری ملازم ڈیورنگ سروس اس کو کوئی ڈسیبلٹی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، کوئی انجری، کوئی ایسی کوئی میجر ایشو ہو جاتا ہے، تو اس آفزر اس نے بیڈ ریسٹ پہ جانا ہے، میڈیکل پہ جانا ہے، تو اس کو لیو دی جاتی ہے ڈسیبلٹی کی. کوئی ٹانگ ضائع ہو گئی، خدا نخواستہ آنکھ ضائع ہو گئی، تو اس کو پھر اس کے لیو اکاؤنٹ سے یہ لیو نہیں کاٹی جاتی. 720 دن تک یہ دی جا سکتی ہے، یعنی یہ لیو اکاؤنٹ نہیں دیکھا جائے گا اس کے لیے بھی، ویسے ہی دے دی جائے گی، ٹھیک ہے. 700 اس میں پہلے 130 دن 180 دن فل پے اور اگلے 550 دن یعنی پہلے 6 ماہ فل پے دی جائے گی، اور اگلے 1.5 سال کے لیے ہاف پے 2 سال کی. یعنی یہ یاد رکھیے گا لیوز ہمیشہ ڈیز میں ہوں گی، آپ کو کبھی بھی منتھ ایئر میں نہیں ملے گی لیو لکھی ہوئی پڑھی، کہیں آپ نہیں دیکھیں گے لکھنے پڑھنے میں، ڈیز آپ دیکھیں گے. اپلائی بھی ڈیز میں کی جاتی ہے، سینکشن یعنی الاؤ بھی اپروو بھی ڈیز میں ہی کی جاتی. تو یہ میں صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا تھا کہ پہلے 6 ماہ 180 ڈیز کے لیے فل پے اور اگلے 1.5 سال یعنی 550 دن کے لیے یہ ہاف پے دی جاتی. ایکس پاکستان لیو، جتنی بھی اوپر لیوز ہم نے دیکھی ہیں، آپ ان میں سے کسی بھی کیٹیگری کی لیو لے کے آپ پاکستان سے باہر جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے. کوارنٹائن لیو، قرنطینہ لیو، یہ کیجول لیو کے طور پر ٹریٹ کیا جاتا ہے. یہ اس صورت میں ہوتا ہے جب کوئی اس طرح کوئی پینڈیمک ڈیزیز آ جاتی ہے کہ سرکاری ملازمین کو ہیں کہ سمٹمز ہیں کہ اس کو بھی یہ پرابلم ہے، تو اس کو پھر گھر روک لیا جاتا ہے کہ آپ جو ہے نا یہاں اسٹیشن پہ نہ آئیں تاکہ باقی لوگ اس سے متاثر نہ ہوں. تو اس کو کوارنٹائن لیو کہا جاتا ہے. اس کا بھی لیو اکاؤنٹ سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، اس کو ڈیوٹی کے طور پر کنسیڈر کیا جاتا ہے. ہاسپٹل لیوز، یہ ہمارے اس سے ریلیٹڈ ویسے نہیں ہے. ٹریٹمنٹ کے دوران جو میڈیکل کا سٹاف ہوتا ہے ان کو کوئی انجری، کوئی ایلمنٹ، کوئی پرابلم آ جاتی ہے تو ان کو یہ چھٹیاں دی جاتی ہیں، ٹھیک ہے. 3 سال تک کی، 6 ماہ سے 3 سال تک کی دی جاتی ہیں. تو یہ بھی لیو اکاؤنٹ سے نہیں کاٹی جاتی ہیں، ہمارے سے ریلیونٹ نہیں ہے، لیکن ان سے متعلق بھی سوال پیپر میں آیا تھا. اس کے بعد ہے میٹرنیٹی سر لیو. یہ ایکس پاکستان لیو کاؤنٹ ہوتی ہے؟ ایکس پاکستان لیو کو اگر آپ جا رہے ہیں نا عمرے کے لیے جا رہے ہیں، یا آپ جا رہے ہیں حج کے لیے، یا آپ جا رہے ہیں عراق ایران جا رہے ہیں زیارات کے لیے، تو وہ مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی اس میں سے لیتے ہیں نا، جو آپ کی لیو اکاؤنٹ میں سے آپ کی لیوز کاٹی جاتی ہیں، ٹھیک ہے. تو وہ آپ فل پے بھی جا رہے ہوتے ہیں، ہاف پے بھی جا سکتے ہیں، وہ آپ کی مرضی ہے، آپ جون سی مرضی لیو لیں، بس وہ اس کا ٹائٹل ایکس پاکستان بن جاتا ہے پھر، ٹھیک ہے. اس میں یہ اسپیسیفک کوئی کیٹیگری یہ نہیں تو ہے. علیحدہ سے مینشن ہوتی ہیں، اسپیشل لیوز ہی ہوتی ہیں، یہ بھی لیو اکاؤنٹ سے نہیں ڈیڈکٹ ہوتی. کون سی؟ سر یہ عمرہ لیوز نہیں ہوتی ہیں، اور حج لیوز نہیں ہوتی ہیں بھائی، نہیں سر، میں نے لی تھی تو یہ علیحدہ سے کیٹیگری ہے ان کی 15 نہیں. ڈیز کی. بہرحال اب یہ ہے علیحدہ سے کیٹیگری نہیں، علیحدہ سے کیٹیگری نہیں ہے، اسی سے ہی پتہ نہیں کیسے ہو گیا ہوگا، لیکن میرے علم کے وہ مطابق، چلے ہم اس پہ ڈیبیٹ نہیں کرتے، میں بھی ہوا ہوگا، لیکن میرے علم کے مطابق یہ اس کی الگ سے کوئی کیٹیگری نہیں ہوتی کہ اس میں سے نہیں دی جائیں گی، وہ یہ ڈیڈکٹ ہوتی ہے، اس میں سے آپ کی لیو اکاؤنٹ سے کاٹی جاتی ہیں. اچھا میٹرنیٹی لیو کی بات کرتے ہیں. میٹرنیٹی لیو پنجاب میں، باقی صوبوں میں 90 ڈیز کی ہے، یہ بھی لیو اکاؤنٹ سے نہیں کاٹی جاتی، ٹھیک ہے. جبکہ جو فیڈرل گورنمنٹ ہے اس نے میٹرنیٹی اینڈ پیٹرنیٹی لیو ایکٹ 2023 جو ہے یہ نافذ کیا ہے، تو اس میں پہلے بچے کی برتھ پہ 180 دن کی، اگلے بچوں کی برتھ پہ اگلے بچے سیکنڈ بیبی کی برتھ پہ 120 دن کی، اور تیسرے بچے اور آگے 4 5 6 7 8 9 درجن بچے ہیں تو
ان پہ 90 ڈیز کی دی جائے گی. پہلے بچے کی برتھ پہ 180، دوسرے کی 120، تیسرے پہ 90. یہ فیڈرل گورنمنٹ میں یہ قانون صرف لاگو ہے، باقی صوبوں میں یہ نہیں ہے. پیٹرنٹی لیو باقی صوبوں میں 7 ڈیز کے لیے، یعنی والد صرف 7 دن کی لیو لے سکتا ہے، جبکہ فیڈرل رول کے مطابق صرف اس میں 7 کے بجائے 30 دن کی دی جاتی ہے باپ کو بھی، والد کو بھی. یہ بھی فل پے ہوتی ہے، ٹھیک ہے، لیو اکاؤنٹ سے نہیں کاٹی جاتی. تو اس کو آپ بے شک سکپ کر دیں. یہ پنجاب کے لیے ہو سکتا ہے، سندھ بلوچستان کے پی کے لیے ہو سکتا ہے. یہ آپ نے پڑھنا ہے میٹرنیٹی لیو 180، 120 اور 90 ڈیز، ٹھیک ہے، ریسپیکٹیولی، کہ پہلے دوسرے تیسرے بچے کے لیے. لیو پریپریٹری فار ریٹائرمنٹ، LPR لیو پریپریٹری فار ریٹائرمنٹ. یہ ہے کہ ایک سرکاری ملازم اب 59 سال اس کی ایج ہو گئی ہے اور آخری سال اس کی سروس کا رہتا ہے. تو آخری سال جو اس کی سروس کا ہوتا ہے وہ اب اس کے اکاؤنٹ میں، یہ تھوڑا سا سمجھیے گا اس بات کو، کہ اب اس کے اکاؤنٹ میں پڑی ہیں 380 چھٹیاں، سپوز کریں 400 چھٹیاں پڑی ہیں. تو کسی سرکاری ملازم کے اکاؤنٹ میں 365 سے اوپر 300 چھٹیاں پڑی ہیں، فرض کریں 665 پڑی ہیں، اس کو بینیفٹ صرف 365 کا ملے گا، 365 کا. اس کے اکاؤنٹ میں 350 پڑی ہیں، 300 پڑی ہیں، تو جتنی پڑی ہیں یہاں پہ ان کا بینیفٹ ملے گا. کم جتنی ہیں اتنی چھٹیوں کا بینیفٹ دیا جائے گا. یہ بینیفٹ 2 طرح سے ہوتا ہے، یہ ابھی ہم سمجھتے ہیں. اگر 365 سے اوپر ہیں، اوپر والی آپ کی ضائع، ٹھیک ہے. 400 اب جیسے ووکیشن والوں کی تو بیچاروں کی 365 ہی مشکل سے ہوتی ہیں، اگر کو وہ 35-40 سال سروس کریں تو پھر جا کے بنتی ہیں. نان ووکیشن کی تو پھر مزے ہی ہیں، ان کی تو جناب والا 10 سال کے بعد جو ہے نا وہ 365 کراس کر جاتے ہیں، تو وہ چھٹیاں لیتے رہیں. بس فرق یہ ہے کہ ان کو پھر وہ سردیوں گرمیوں کی چھٹیاں نہیں ملتی جیسے ہمارے ہاں مل رہی ہوتی ہیں. اچھا، اب 300 ایک سرکاری ملازم کی سپوز ہم کر رہے ہیں کہ 365 چھٹیاں ہیں اکاؤنٹ میں، 370 ہیں لیکن ہم 365 کا بینیفٹ لینا چاہتے ہیں. یہ بینیفٹ 2 طرح سے ملے گا. نمبر 1 وے کہ اس سرکاری ملازم کو آخری 1 سال جو سروس کا ہے گھر بیٹھے مکمل تنخواہ دی جائے گی. اس کو LPR کہا جاتا ہے، لیو پریپریٹری فار ریٹائرمنٹ. اس سرکاری ملازم کو آخری 1 سال جو ہے وہ مکمل تنخواہ دی جائے گی، لیکن وہ ڈیوٹی جوائن نہیں کرے گا، گھر بیٹھا ہوگا، سیٹ بھی اس کی فیلڈ رہے گی اسکول یا ادارے کے اندر. اس کو LPR کہا جاتا ہے. یہ ایک 15 مہینے پہلے اپلائی کرنی ہوتی ہے ایک سرکاری ملازم نے کہ میں LPR لینا چاہتا ہوں یا لیو انکیشمنٹ لینا چاہتا ہوں. اب اس کا دوسرا آپشن یہ ہوتا ہے کہ اس کو لیو انکیشمنٹ دی جاتی ہے. لیو انکیشمنٹ سے مراد یہ ہے کہ جتنی چھٹیاں اتنی ان کو اس کو جو ہے نا وہ اس کو اس کی سیلری کے حساب سے اس کو فائنینشیل بینیفٹ پیسے دے دیے جاتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. تو یہ اس کی انیشیل بیسک پے کے حساب سے کیلکولیشن کی جاتی ہے. اب ایک سرکاری ملازم کی چھٹیاں ہیں 300، تو اس کو کتنے پیریڈ کی تنخواہ دی جائے گی؟ 300 کی دی جائے گی. 450 ہیں، 365 کی دی جائے گی. یعنی 365 سے اوپر چھٹیاں جتنی پڑی ہیں انکیشمنٹ پھر بھی وہی 365 ڈیز کی ہوگی. کم ہے تو اتنے پیریڈ کی دی جائے گی. تو اگر 365 سے کم چھٹیاں ہیں وہ انکیشمنٹ لینا چاہتا ہے تو بھی لے سکتا ہے، LPR لینا چاہتا ہے تو بھی لے سکتا ہے. کوئی کنفیوژن جی یہاں پہ؟ جب LPR ریفیوز کی جاتی ہے نا کہ آپ کو چھٹی ہم نہیں دے سکتے، سٹاف پہلے ہی کم ہے، تو پھر لیو انکیشمنٹ دی جاتی ہے. لیکن اب ہماری گورنمنٹ پنجاب یا فیڈرل وہ یہی رول فالو کر رہی ہے کہ بس جو انکیشمنٹ تو ہے کوئی نہیں، بس LPR دے دیں، فنڈ نہیں ہے گورنمنٹ کے پاس. یہاں تک کوئی کنفیوژن جی، کوئی پرابلم؟ ہاں جی. سر یہ LPR جو ہے وہ مطلب سارے ملازمین کو ملتے ہیں کہ نہیں جن کی 365 ڈیز یہ چھٹیاں جمع ہو چکی ہو صرف ان کو آپ کی ملتی 20 چھٹیاں آپ 20 بھی لے سکتے ہیں. اپر لمٹ ہے، لوور لمٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے. صحیح ہے. مطلب اگر کسی کی ہے نہیں ایک بھی چھٹی تو پھر وہ نہیں لے سکتے. اب میرے جیسا کوئی سرکاری ملازم ہوگا اس کی تو کوشش ہوگی کہ بھئی اینڈ پہ کون مرے کون جیے، مزے کرو جی، ہر 2-3 سال بعد 20-30 چھٹیاں لیں اور جناب مزے کریں. کچھ لوگ ریگولرلی عمرہ پہ جاتے ہیں، حج پہ جاتے ہیں ہر سال، تو ان کی چھٹیاں اتنی بچتی ہیں مشکل سے. اچھا، کیجول لیو کی بات ہم کر لیتے ہیں. اب یہ وہ چھٹیاں ہیں آپ کے پورے اس میں جو آپ کے لیو اکاؤنٹ میں جمع ہی نہیں کی جاتی، ان کا کوئی ریکارڈ نہیں ہوتا. یہ 1 سال کے لیے ہوتی ہیں. سال ختم، چھٹیاں ختم. آپ نے ساری لے لی تو بھی کوئی مسئلہ نہیں، ایک بھی نہیں لی تب بھی یہ ختم.
کیجول لیو رخصت اتفاقیہ سال میں 25 ہوتی ہیں. آپ 10 دن کی ایک ساتھ ایک مہینے میں لے سکتے ہیں. اگر کوئی میڈیکل ایشو ہے تو 15 دن کی بھی لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ سال کے 1 جنوری سے شروع ہوں گی اور 31 دسمبر تک ختم. آپ نے 20 اویل کر لیں, 5 بچی ہوئیں, کوئی بینیفٹ نہیں گئی. 25 لے لیں, کوئی نقصان نہیں ہے. ایک نہیں لی, 25 کی 25 سال کے اینڈ پہ ختم. پھر نئے سال پھر 25 آ جائیں گے. ٹھیک ہے. سینڈوچ لیو, اب سپوز کریں آپ نے سیچرڈے کو لیو لی. سیچرڈے ورکنگ ڈے تھا, منڈے ورکنگ ڈے تھا. آپ نے سیچرڈے کو لیو لی, پھر آپ نے منڈے کو دوبارہ لیو اپلائی کر دی, آپ کو لیو مل گئی. بائی رول آپ کی 3 چھٹیاں ہوں گی اب, ہفتہ, اتوار اور سوموار. اس کو سینڈوچ لیو کہا جاتا ہے. یعنی ایک آفیشیل ہالیڈے اگر آ جاتا ہے, 2 آپ نے جو لیوز لی ہیں ان کے درمیان, تو وہ ہالیڈے بھی آپ کی لیو کا ڈے کنسیڈر کیا جائے گا. اس کو سینڈوچ لیو کہا جاتا ہے. پھر ہے اسٹیشن لیو. اسٹیشن لیو یہ ہے کہ اب چھٹیاں چل رہی ہیں سردیوں کی یا گرمیوں کی, اور ایک سرکاری ملازم چاہتا ہے کہ جی میں اپنی فیملی کے ساتھ کہیں گھومنے جا رہا ہوں, تو وہ اپنے باس کو انفارم کرے گا کہ میں اسٹیشن چھوڑ کے جا رہا ہوں, آپ کو انفارمیشن ہو. اس کو اسٹیشن لیو کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. سی ایل جو ہے امیجیٹ کیجول لیو, امیجیٹ باس جو ہے نا وہ سینکشن کرتا ہے. اور جو باقی لیوز ہیں ساری کی ساری وہ اپوائنٹنگ اتھارٹی کرتی ہے. اپوائنٹنگ اتھارٹی اس کو کہا جاتا ہے, یہ کمپیٹنٹ اتھارٹی یا اپوائنٹمنٹ اتھارٹی وہ اتھارٹی ہوتی ہے جس نے آپ کو اپوائنٹمنٹ لیٹر ایشو کیا ہوتا ہے. اسٹڈی لیو, اب ایک سرکاری ملازم چاہتا ہے کہ میں نے ایم ایس سی کی ہوئی ہے, میں ایم فل کرنا چاہتا ہوں, اور اگر اس کی 5 سال سروس ہو چکی ہے ریگولر, ٹھیک ہے, 5 سال ریگولر سروس ہو چکی ہے اور ریٹائرمنٹ سے 3 سال باقی, یعنی 57 سال ادھر 57 سال تک, اور ادھر ریگولر سروس 5 سال ہو چکی ہے, تو اس کے ان بٹوین وہ ہے, تو وہ جو ہے نا وہ اسٹڈی لیو 3 سال کی لے سکتا ہے. اچھا نہیں آواز آ رہی نہیں ہے؟ میڈیکل تو ویسے نہیں سنا سر, آواز آ ابھی رہی آئی ہے, آپ کی پہلے نہیں آ رہی تھی. میڈیکل ڈسیبلٹی لیو تو الگ کیٹیگری میں. اسٹڈی لیو کی بات ہم کر رہے تھے کہ آپ ایم فل پی ایچ ڈی کرنا چاہتے ہیں, آپ کی 5 سال ریگولر سروس ہو چکی ہے, ٹھیک ہے. اسٹڈی لیو میں اسٹیشن لیو پہ تھے ہم. بات ہو رہی تھی. اچھا اسٹیشن لیو یہ ہے سر کہ ایک اور تھی, سر سی لیو ہماری 20 ہوتی ہیں, یا پھر 25 ہے. 20 ہوتی ہیں, 25 ہوتی ہیں کیجول لیو. اچھا اس کو میں دوبارہ, یہ فیڈرل کی, اچھا میں چیک کر لیتا ہوں فیڈرل کی, میں اگر میرے سے غلطی ہوئی ہے تو میں پھر بتا دوں گا کہ یہ لکھنے میں ہماری تو 25 ہی ہوتی ہیں. بہرحال اس کو میں دوبارہ کنفرم کر لوں گا. اچھا اس میں اسٹیشن لیو پہ ہم تھے. اسٹیشن لیو جو ہے نا یہ نوٹس میں کریکشن کے ساتھ ہی میں بھیجوں گا. جو نوٹس آپ کو پی ڈی ایف ملیں گے, اگر 20 ہوئی تو 20 ہی لکھا ہوا ہوگا. اچھا اب یہ دیکھیں, ہم بات کرتے ہیں اسٹیشن لیو کی. اسٹیشن لیو یہ ہے کہ آپ کو اب چھٹیاں ہیں, اسکول سے آف ہے, ٹھیک ہے, اور آپ اپنے فیملی کے ساتھ سپوز کریں کہیں جانا چاہتے ہیں 1 2 3 دن کے لیے, تو آپ اپنے باس کو انفارم کریں گے کہ سر میڈم میں یہاں سے جا رہی ہوں, اتنے دن بعد ہم گھر واپس آ جائیں گے, آپ کو انفارم کر رہا ہوں. اس کو اسٹیشن لیو کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے, کہ یعنی اسٹیشن چھوڑنے کی, اپنا جو آفس ایریا ہے اس کو چھوڑ کے جانے کی تو جو لیو ہوتی ہے اس کو اسٹیشن لیو کہا جاتا ہے. یہ چھٹی نہیں ہوتی, بیسیکلی ایک پرمیشن ہوتی ہے. سی لیو ہیڈ آف انسٹیٹیوٹ دیتا ہے, جبکہ باقی ساری لیوز جو ہے نا وہ جو آپ کا اپوائنٹنگ اتھارٹی ہے وہ دیتی ہے. اپوائنٹنگ اتھارٹی سے مراد جس نے آپ کو لیٹر آف ایگریمنٹ ایشو کیا ہوتا ہے, جاب لیٹر. اسٹڈی لیو جو ہے نا وہ 5 سال کے لیے دی جاتی ہے. 5 سال ریگولر سروس آپ کی ہے تو اس کے بعد 3 سال کے لیے دی جاتی ہے. 5 سال ریگولر سروس ہے تو اس کے بعد 3 سال کے لیے آپ کو اسٹڈی لیو دی جاتی ہے, ایم فل کے لیے, پی ایچ ڈی کے لیے. اور اگر آپ کی ایج ادھر 57 ایئر تک پہنچ چکی ہے, 3 سال صرف رہتے ہیں, ٹھیک ہے, تو آپ کو دی جائے گی. اگر 3 سال سے کم ٹائم رہتا ہے تو آپ کو اسٹڈی لیو گرانٹ نہیں کی جائے گی. تو یہ
ٹوٹل 3 سال کے لیے دی جاتی ہے. ٹھیک ہے, تو 5 سال ریگولر اگر سروس ہو تو پھر جو ہے نا یہ اسٹڈی لیو دی جاتی ہے. لیو ہمیشہ ڈیز میں ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اور کمپیٹنٹ اتھارٹی کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ لیو کو سینکشن یعنی الاؤ کرے یا نہ کرے. اور لیو کا ریکارڈ گریڈ 15 تک سروس بک میں ہوتا ہے, 16 اینڈ ابو اکاؤنٹس آفس میں یا اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ کے پاس ہوتا ہے. یہاں تک کوئی کنفیوژن؟ جی ایکسکیوز می سر, ہم نے جتنی بھی لیوز پڑھی ہیں وہ لیو اکاؤنٹ سے زیادہ تر لیوز ایسی ہیں جو لیو اکاؤنٹ سے ڈیڈکٹ ہوتی ہیں. تو سر ایک سمری بتا دیں کہ کوئی ایک دو ہی ہیں جو کہ لیو اکاؤنٹ سے ڈیڈکٹ نہیں ہوتی, بس ان کے نام میٹرنیٹی بتا دیں لیو, تاکہ ذہن میں رہے. میٹرنیٹی لیو نہیں ہوتی, پیٹرنیٹی لیو نہیں ہوتی, اور ڈسیبلٹی لیو نہیں ہوتی. عدت لیو ہے جی جو کہ آپ کے جی لیو اکاؤنٹ سے نہیں ہوتی. اس طرح ہاسپٹل لیو ہے, یہ وہ ہیں جو کہ آپ کے لیو اکاؤنٹ سے ڈیڈکٹ نہیں کی جاتی. جی جی ٹھیک ٹھیک, تھینک یو. آگے دیکھیں ڈسپلن. رسپیکٹڈ سارے جی 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 سر. تو یہ جو اسٹڈی لیو ہے یہ ود آؤٹ پے ہوگی؟ ود پے ہوتی ہے سر, 3 سال ود پے ہوتی ہے, ود پے ہوتی ہے اسٹڈی لیو. اسٹڈی لیو بھی, ہاں اسٹڈی لیو بھی آپ کے لیو اکاؤنٹ سے نہیں کاٹی جاتی بائی دا وے. اسٹڈی لیو بھی ایکسکیوز لیو می سر, اکاؤنٹ سے نہیں ہوتی. جی سر وہ ڈیوریشن پھر ہمارے سروس سے کاٹا جاتا ہے کہ نہیں کاٹا کاؤنٹ جاتا, ہوتا ہے؟ سروس سے صرف EOL کاٹی جاتی ہے بس. اس کے علاوہ کسی بھی لیو کا ڈیوریشن جو پیریڈ ہے وہ سروس سے ڈیڈکٹ نہیں ہوتا ایکسیپٹ EOL. جی ہاں جی جی سر میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ ایم فل کے لیے ایک الگ ڈیوریشن ہوتا ہے اور PhD کے لیے الگ ہوتا ہے نا ہاں, اسٹڈی لیو اس میں کا. ایکسٹینشن مل سکتی ہے اگر آپ کا کورس ورک ان ٹائم کمپلیٹ ہے تو ایکسٹینشن ملتی ہے پھر اس میں. جی ایم فل کے لیے شاید 2 سال ہوتے ہیں اور PhD کے لیے 3 سال. ہاں جی, یہ جی میکسیمم لیمٹ ہے نا اس کی. اچھا, ڈسپلن کس کو کہتے ہیں؟ آرڈر, اوبیڈینس اور پراپر بیہیویئر کو مینٹین رکھنے کے لیے تاکہ آرگنائزیشنل جو رولز ریگولیشن ہیں ان کو امپلائز فالو کریں. ٹھیک ہے, تو اس کو ڈسپلن کہا جاتا ہے. ڈسپلن ایک ٹول ہے جس میں وہ چینج ان بیہیویئر کمیونیکیٹ کرتا ہے کہ یہ چیزیں ایز پر رول ہیں. ایک ٹیچر لیٹ آتا ہے, ایک ٹائم پہ آتا ہے, لیٹ آنے والے کو انفارم کیا جائے گا کہ بھئی آپ لیٹ ہیں, آپ نے ٹائم پہ آنا ہے, تو کمیونیکیشن ہے. ڈسپلن بیسیکلی کس چیز کا نام ہے کہ رولز اینڈ ریگولیشن کو فالو کرنے کا نام ہے. آرڈر, اوبیڈینس, پراپر بیہیویئر. اس میں جو ہیڈ آف انسٹیٹیوٹ ہے وہ اس کو ایز اے ٹول لیتا ہے کمیونیکیشن کے لیے تاکہ بیہیویئر اپ ٹو دا مارک رہے. فیئر ڈسپلن پروسیس کی 3 ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں. رولز اینڈ ریگولیشن آپ کے باقاعدہ بنے ہوئے ہوں, جو بھی رولز ہیں آپ کے ادارے کے. سسٹم آف پروگریسو پینالٹیز, ٹھیک ہے, آپ سزا جزا کا نظام بھی موجود ہو. ٹھیک ہو گیا. اینڈ اپیل پروسیس, کسی کے ساتھ زیادتی ہو تو وہ اپیل بھی کر سکے. رولز بنائیں, اس پہ سزا جزا دیں, اگر کوئی ڈس ایگری ہے تو وہ اپیل بھی کر سکے. تو 3 پری ریکویزٹس ہیں فیئر ڈسپلن پروسیس کی. ڈسپلن کی 2 وائڈلی یوزڈ اپروچز ہیں, پروگریسو ڈسپلن اینڈ پازیٹیو ڈسپلن. پروگریسو ڈسپلن کامنلی یوزڈ ہے, ایک اپروچ ہے. ٹھیک ہے, پروگریسو ڈسپلن میں مینجمنٹ سیریز آف مینجمنٹ انٹرونشن دیٹ گیو امپلائز اپرچونیٹیز ٹو کریکٹ دیئر بیہیویئر بیفور بینگ ڈسچارج. کہ آپ کو وارننگ دی جائے گی, آپ کی کاؤنسلنگ کی جائے گی, آپ کو انفارم کیا جائے گا, تنبیہ کی جائے گی کہ آپ اپنے رویے کو ٹھیک کر لیں, ادروائز آپ کے خلاف ڈسپلنری پروسیڈنگ یا ایکشن لیا جا سکتا ہے ایز پر END رولز. اگر کوئی ٹھیک ہو جاتا ہے تو ویل اینڈ گڈ, اس کو پروگریسو ڈسپلن کہا جاتا ہے. دوسرا پازیٹیو ڈسپلن, اس میں ایک بندہ اپنی پرفارمنس خود دیکھتا ہے کہ یار میں لیٹ آ رہا ہوں, آج لیٹ ہو گیا, چلیں کل نہیں آؤں گا. ٹھیک ہے, آج میرے سے یہ کمی کوتاہی ہو گئی, کل نہیں ہوگی. اس کو پازیٹیو ڈسپلن کہا جاتا ہے کہ امپلائز کو انکریج کیا جائے کہ وہ اپنا سیلف انالیسز کریں. اس کو سیلف اسٹیم بھی کہا جاتا ہے کہ اپنی ریفلیکشن خود کریں.
ٹھیک ہے. تو اس میں بجائے اس کے کہ آپ اس کو کہیں کہ وہ خود انالائز کرے, اس کو پازیٹیو ڈسپلن کہا جاتا ہے. پروگریسو میں ہیڈ آف انسٹیٹیوٹ کہے گا, پازیٹیو میں وہ خود انالائز کرے گا. اب یہ کچھ کی ٹرمز ہیں جو کہ ڈسپلن میں یوز ہونی ہیں. ان میں ہوتی ہیں وربل وارننگ, یہ انفارمل ایک وارننگ, یار اپنے آپ کو ٹھیک کر لو, آپ جو ہے نا وہ ڈسٹرب کر رہے ہیں اپنے آپ کو بھی, پورے اسٹاف اور اسکول کو بھی, ٹائم پہ آیا کریں. یہ وربل وارننگ ہے, اس کو انفارمل وارننگ کہا جاتا ہے. مینیجر ریکارڈ کرتا ہے اور اپنے امپلائی کو دیتا ہے تاکہ اس وقت یہ وارننگ دیتا ہے کہ جب وہ محسوس کرتا ہے کہ اب اس کو انفارم کیا جانا چاہیے کہ اس کی پرفارمنس ٹھیک نہیں ہے اور یہ اس کو بہتر کر لے. ریٹن وارننگ اب یہ فارمل میں آ جاتی ہے, صاف ظاہر یہ اس کے ریکارڈ میں ہوگی, ٹیچر کی اس کی فائل میں لگے گی, ٹھیک ہے, پرفارمنس ایویلویشن رپورٹ میں ریفلیکٹ ہو سکتی ہے. تو ریٹن وارننگ امپلائز کو جو آفیشیل وارننگ دی جاتی ہے اس کی فائل میں لکھی جاتی ہے, تو اس کے جو رولز اینڈ ریگولیشن کو اس نے وائلیٹ کیا ہے تو وہ بھی مینشن کیا جاتا ہے, یہ ریٹن وارننگ ہے. اس کے بعد ہے ریموول فرام سروس. یہ END رولز ہیں, یہ ابھی ہم پڑھیں گے اگلی کسی سلائیڈ میں. تو اس کے بعد یہ ڈیسیجن ہوتے ہیں ڈیفرنٹ. اگر ایک سرکاری ملازم نے کوئی سیویئر قسم کی اس کی کوئی امبیزلمنٹ, کوئی کرپشن, مس کنڈکٹ, ان ایفیشنسی ہے تو اس کو سروس سے ریموو کیا جاتا ہے, یعنی ٹرمینیٹ کیا جاتا ہے, نوکری سے برخاست کیا جاتا ہے, نکال دیا جاتا ہے. لیکن ری موو, یہ اگر دو ورڈز الگ الگ پڑھے نا جی, یہ ایک ری پھر موو, دوبارہ موو کرنا, اس کو سروس سے نکال تو دیا جاتا ہے لیکن وہ اسی پوسٹ, اسی اسٹیشن میں یا کسی بھی گورنمنٹ جاب کے لیے دوبارہ ایلیجبل ٹو اپلائی ہوتا ہے. وہ دوبارہ اپلائی کر سکتا ہے, اگر اس کو میرٹ بنتا ہے تو نوکری حاصل کر سکتا ہے, ڈپارٹمنٹ یا گورنمنٹ اس کو نہیں روکتی. اس کو کہتے ہیں ریموول فرام سروس. امپلائی کو ٹرمینیٹ کیا جاتا ہے وداؤٹ امپوزنگ فیوچر ڈسکوالیفیکیشن. دوسرا ہے ڈسمسل. ڈسمسل فرام دا سروس جو ہے نا یہ پرماننٹ ڈسمسل ہوتا ہے. اس میں ایک تو فوری طور پر نوکری سے نکالا جاتا ہے, دوسرا فیوچر ڈسکوالیفیکیشن بھی امپوز کی جاتی ہے, وہ دوبارہ کسی بھی سرکاری ملازمت کا اہل نہیں رہتا. ٹھیک ہو گیا جی. تو یہ جو ہے وہ ڈسمسل ہے. پھر ہے سرنڈرنگ. سرنڈرنگ سے کیا مراد ہے؟ ایک سرکاری ملازم خود کہتا ہے کہ جی میں یہاں نوکری نہیں کرنا چاہتا, وہ سرنڈر کر دیتا ہے. ایک تو یہ ہوتا ہے. دوسرا یہ کہ اس کا آفیسر اس کو کہتا ہے سرنڈر کرتا ہے, ٹھیک ہے, کسی اس کی مسٹیک کی بیس پہ, اس کی انیفیشنسی کی بیس پہ. سینشور. سینشور کہتے ہیں ریٹن وارننگ دی جاتی ہے, ٹھیک ہے, ڈانٹ ڈپٹ. ریٹن وارننگ جب دی جاتی ہے کسی کی ان اپروپریٹ پرفارمنس پہ, اس کو سینشور کہا جاتا ہے. سسپینشن. سلائیڈ شو ہو رہی ہے جی سسپینشن والی؟ جی تھک تو نہیں گئے؟ ایکسکیوز می سر, سینشور وربل نہیں ہوتی, سینشور وربل نہیں ہوتی, ریٹن ہوتی, ایسے فارمل وربلی ہوتی, ڈانٹ ڈپٹ کر دی. ریٹن بھی ہو سکتی ہے. ہاں یہ دونوں سینشور ہے, مطلب آپ وربل کہنا چاہتے ہیں تو بھی کر سکتے ہیں. جب آپ END رولز پڑھتے ہیں تو اس میں سینشور آپ لکھتے ہیں کہ ہی ہیز بین سینشورڈ, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو ڈانٹ ڈپٹ کر دی گئی. تو یہ آتی تو ریٹن میں ہی ہے نا, چاہے آپ زبانی بھی کریں, بٹ اس کی جب یہ ڈپارٹمنٹل کوئی انکوائری فائنل ہوتی ہے, وربل وارننگ یہ دونوں سینشور میں آتی ہے, آ جو سٹارٹ جاتی میں ہم نے پڑھی ہے. سسپینشن. اب سسپینڈ کرنا کس کو کہتے ہیں؟ سسپینشن انگریزی کا لفظ ہے, اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ درمیان میں لٹکا ہوا, ایسا ہی ہوتا ہے, لٹکا ہوا, سسپینڈڈ, یہی مطلب ہوتا ہے انگریزی والوں. میری تو انگریزی بڑی کمزور ہے. ہاں جی بھائی. جی 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 تو جی یہ بھی لٹکایا گیا. لٹکایا گیا, یہ بھی درمیان میں لٹکا ہوتا ہے. یہ مثال کے طور پر ایک اسکول ہے تو وہاں پہ ایک ٹیچر کام کر رہا ہے, اس کو اس کے پرنسپل نے سسپینڈ کر دیا, جاؤ بھائی مجھے آپ کی ضرورت نہیں ہے, تم چلے جاؤ ڈپارٹمنٹ میں, CO آفس میں, DO ایگزیکٹو ڈسٹرکٹ آفیسر کے پاس, ٹھیک ہے. اب یہ اسکول بھی نہیں آ رہا, وہاں بھی بیٹھا ہے, ادھر بھی کوئی کام نہیں ہے, خالی بیٹھا ہوا ہے, لٹکا ہوا ہے دو آفیسز کے درمیان, اسکول اور اس ہائر آفس کے درمیان. سسپینشن میں آپ کو کوئی سیریس ایلیگیشن ہوتا ہے آپ کے اگینسٹ, اور اس کے فائنل ڈیسیجن تک جو ہے نا وہ آپ کو کام کرنے سے روکا جاتا ہے, ٹھیک ہے.
temporary, often precautionary measure where an employee is prohibited from performing duties and may be barred from entering the workplace. اور entrance اس کی ورک پلیس پہ نہیں ہوتی, وہ آفس میں کہا جاتا ہے کہ وہاں جائیں اور بیٹھیں ادھر. ٹھیک ہے جی, یہ سسپینشن ہے. ریڈنڈنسی, ٹرمینیشن کسی جاب سے کسی بندے کی ٹرمینیشن اس وجہ سے کرنا کہ اب وہ پوسٹ ہی باقی نہیں رہی. یعنی کسی بندے کو نوکری سے آپ نکال رہے ہیں اس لیے کیونکہ اس کو پوسٹ کی ضرورت ہی نہیں رہی. ہمارے پنجاب کے اندر نا ڈرائنگ ماسٹر کی سیٹ ہوا کرتی تھی, اب وہ ختم ہو گئی. اسی طرح یہ ویسے پرائیویٹ فرمز کے لیے ٹرم یوز ہوتی ہے کہ اگر کوئی ایک ڈپارٹمنٹ ہے, کوئی ایک ایسی ونگ ہے اس کی, وہ اب کام ہی نہیں کر رہی, اس کی آؤٹ پٹ ہی نہیں ہے, وہاں پہ امپلائیز ہی نہیں ہیں, تو وہاں پہ موجود جو سیٹس ہیں, ایک دو کو ملازم ہیں, ان کو ٹرمینیٹ کر دیا جاتا ہے کیونکہ وہ سیٹ ہی نہیں ہے. فرض کریں کہ دوبارہ وہ سیٹ پروڈیوس کی جاتی ہے تو دوبارہ وہاں پہ کوئی آ سکتا ہے, تو یہ ریڈنڈنسی کہلاتی ہے. لے آف کہتے ہیں. اب یہ ریڈنڈنسی میں ٹیمپریری ریموول ہے, جاب ختم اس لیے کی جاتی ہے کیونکہ اس جاب کی اب ضرورت نہیں ہوتی. لے آف کس کو کہتے ہیں, یہ پیپر میں آیا ہے. لے آف مینس ٹیمپریری سپریشن آف امپلائی فرام ایکٹیو ورک. اب کچھ چھٹیاں ہو گئی ہیں, ٹھیک ہے, کوئی مارکیٹ بند ہو گئی ہے یا حالات خراب ہیں, تھوڑے سٹاف کی ضرورت ہے, تو ٹیمپریری طور پر کچھ سٹاف کو فارغ کر دیا جاتا ہے, چھٹی دے دی جائے. چھٹی سے مراد یہ ہے کہ ٹرمینیٹ کیا جاتا ہے, سپریٹ کر دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس کو لے آف پرماننٹلی ریڈنڈنسی کہلاتی ہے اور ٹیمپریری لے آف کہلاتی ہے. ایکسپنجنگ سے مراد یہ ہے کہ ایک سرکاری ملازم نے کوئی اس کے سر یہ کیا گورنمنٹ سیکٹر میں بھی دونوں ہوتا ہے کہ صرف دونوں پرائیویٹ نہیں سیکٹر میں ہوتی, ہوتا ہے؟ گورنمنٹ سیکٹر میں یہ دونوں نہیں ہوتی, کیونکہ یہاں پہ تو آپ کو پتہ ہے کہ اس طرح کسی نے یہاں پہ ٹرانسفر کر دیا جاتا ہے. ایکسپنجنگ سے مراد یہ ہے کہ کسی بھی سرکاری ملازم کی سروس ریکارڈ کے اندر کوئی پینالٹی لکھ دی گئی ہے, کوئی وارننگ لکھی گئی ہے, لیکن وہ پتہ چلا کہ ایڈورس ریمارکس جو لکھے گئے تھے وہ اس نے اپنا بیہیویئر ٹھیک کر لیا, اپنے آپ کو بہتر کر لیا, تو وہ یا مسٹیکنلی کوئی چیز لکھی گئی تھی تو اس کو ریموو کیا جاتا ہے. ان ایڈورس ریمارکس کو ریموو کرنا ایکسپنجنگ کہلاتا ہے. پلی بارگین, اب ایک سرکاری ملازم نے غلطی سے انٹینشنلی اسکول کے فنڈ کو تھوڑے سے کھا پی لیے, بچوں کی شادیوں پہ لگا دیے, پتہ چل گیا, انکوائری ہوئی, تو وہ کہتا ہے کہ جی آپ میرے خلاف کوئی ایکشن نہ لیں, میں آپ کو وہ ساری چیزیں واپس کر دیتا ہوں جو میں نے استعمال میں لی ہیں. اس کو پلی بارگین کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو پھر اس کو تھوڑی سزا دی جاتی ہے سزا, لیکن تھوڑی دی جاتی ہے. پھر ان سب آرڈینیشن, جب ایک ملازم کہتے ہیں میں نے آپ کی بات نہیں مانی, جو کرنا ہے میرا کر لو, میں نہیں مانتا آپ کی بات, ریفیوز ٹو اوبے دا آفیسر, اس کو ان سب آرڈینیشن کہا جاتا ہے. ری انسٹیٹ کرنا, دوبارہ اسی سیٹ پہ بحال کرنا. ایک سرکاری ملازم کے خلاف کوئی انکوائری ہوئی, کوئی کمپلینٹ ہے کہ یہ کام نہیں کرتا, بددیانت ملازم ہے, تو اس کے اگینسٹ ڈپارٹمنٹ انکوائری کرتا ہے. انکوائری کرنے کے بعد اگر اسے لگتا ہے کہ اس کے خلاف جو ایلیگیشن لگائے گئے ہیں یہ ڈس پروو ہوئے ہیں, ریجیکٹ ہوئے ہیں سارے کے سارے, تو اس کو ری انسٹیٹ کر دیا جاتا ہے, اپنی اوریجنل جاب پہ بحال کر دیا جاتا ہے, سسپینشن ختم کر دی جاتی. سیزر آف ڈاکومنٹس اور ریکارڈ, اس سے مراد یہ ہے کہ اس کے جو سروس ریکارڈ ہے اس کو یعنی امپلائیز سے دور رکھا جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو انویسٹیگیشن کے لیے وہ چیزیں اس سے دور رکھی جاتی ہیں تاکہ اس کو وہ ٹیمپرنگ نہ کرے. ایبزارپشن سے مراد یہ ہے کہ ایک ڈپارٹمنٹ سے ایک ملازم کو آپ پرماننٹلی ریموو کر کے کسی دوسرے ڈپارٹمنٹ میں بیچتے ہیں. پرماننٹلی ریموو کر کے ایک جگہ سے اس کو دوسری جگہ پہ آپ بھیج رہے ہیں, اس کو ایبزارپشن کہا جاتا ہے. یہ بھی پرائیویٹ فرمز میں ہوتا ہے, انڈسٹریز کے اندر ہوتا ہے, ہمارے ہاں نہیں ہوتا. ڈیپوٹیشن یہ ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ ایک ڈپارٹمنٹ سے دوسرے ڈپارٹمنٹ میں آپ ٹیمپریری طور پر بھیجتے ہیں. ٹھیک ہے, پھر جب اس کا ٹینیور پورا ہو جاتا ہے وہ واپس آ جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ جو ٹیمپریری ایک ڈپارٹمنٹ سے الگ, جیسے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کا بندہ ایجوکیشن میں چلا جائے, ایجوکیشن کے ایگریکلچر کے اندر چلا جائے, اس کو ڈیپوٹیشن کہا جاتا ہے. یہ 3 سال کے لیے دی جاتی ہے. ٹھیک ہے, اور اس میں 2 سال کی ایکسٹینشن بھی مل سکتی ہے, یعنی 5 سال کی. اور ایک جو ٹینیور ہے اس کا ایک دفعہ ایک بندے نے لی تو دوبارہ اس کو اپنا اسٹیشن جوائن کرنا ہوتا ہے, دین وہ اگین اپلائی کر سکتا ہے کسی بھی ڈیپوٹیشن کے لیے.
تو اس کی جو سیٹ ہے وہ لین پہ رہتی ہے. میں نے کہا کہ اس کی جو سیٹ ہے وہ اس کا رائٹ ہی ہوتا ہے, جب وہ واپس آئے گا تو اپنی سیٹ سنبھالے گا. اس میں 10% سیلری انکریز ہوتی ہے. لین پرماننٹ رائٹ آف ان امپلائی ٹو کیپ دیئر سبسٹینٹیو, یعنی اوریجنل ایکچوئل پوسٹ وہ اس کے پاس اس کی ہی رہے گی. اس کو سبسٹینٹیو اوریجنل ریگولر پوسٹ کہا جاتا ہے, ریگولر پوسٹ کو. تو لین اس کے رائٹ کو بولا جاتا ہے. چارج شیٹ, ایک سرکاری ملازم کے اگینسٹ جب کوئی ڈسپلنری پروسیڈنگ ہوتی ہیں تو جو مس کنڈکٹ چارجز اس کے اگینسٹ لگائے جاتے ہیں, ٹھیک ہے, اس کو چارج شیٹ کہا جاتا ہے. اس کی بیس پہ پھر شو کاز نوٹس ایشو کیا جاتا ہے. یہ شو کاز نوٹس میں سرکاری ملازم سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ ایلیگیشن ہے آپ کے اگینسٹ, آپ کے پاس کوئی اس پہ کوئی ہے تو کوئی ایویڈنس ہے تو وہ پرووائڈ کریں. شو کاز نوٹس ہوتا ہے. جی یہاں تک کوئی پرابلم, کوئی کنفیوژن؟ جی ہاں جی بھائی, چلیں جلدی سے اس کو پڑھتے ہیں آگے. بڑا آسان سا ٹاپک ہے. گورنمنٹ سرونٹ کنڈکٹ رولز 1964, یہ ہمارے فیڈرل کنڈکٹ رولز ہیں کہ ہمارا کوئی بھی سرکاری, میں تھوڑا سا تیزی سے چلوں گا, 10 منٹ میں انشاءاللہ تعالیٰ اس کو وائنڈ اپ کرنے جا رہے ہیں. 3-4 سلائڈز ہماری رہتی ہیں. ان میں سب سے پہلے ہے جی, یہ سوال پیپر میں آئے ہیں, ٹھیک ہے, گفٹ, کہ کوئی بھی سرکاری ملازم کوئی بھی گفٹ جو ہے وہ ایکسیپٹ نہیں کرے گا کسی بھی ڈونر سے. ایکسیپٹنس آف گفٹ, یہ گورنمنٹ سرونٹ رولز جو ہے کنڈکٹ رولز 1964 کہتے ہیں کہ کوئی بھی سرکاری ملازم, ٹھیک ہے, کسی بھی سرکاری کام کے عوض کوئی بھی گفٹ وصول نہیں کرے گا. ٹھیک ہے, اگر کوئی گفٹ کوئی لیتا ہے کسی سرکاری کام کے عوض نہیں لے گا, ویسے اگر کوئی ملتے ہیں تو وہ لے گا. ان کے بھی رولز ہیں کہ آل گفٹس ریگارڈلیس آف پرائس مسٹ بی رپورٹڈ ٹو توشہ خانہ ان دا کیبنٹ ڈویژن. ٹھیک ہے, توشہ خانہ میں ان کو رپورٹ کیا جائے گا کہ یہ ہمیں کسی فارنر سے, کسی دوسری اسٹیٹ سے, کسی ڈپارٹمنٹ سے یہ گفٹ ہمیں ملے ہیں. تو رپورٹنگ اینڈ توشہ خانہ, تو جتنے بھی گفٹ ملے ہیں توشہ خانہ میں رپورٹ کیے جائیں گے. فارنر سے جو بھی گفٹ ملے ہیں وہ تو لازمی طور پر رپورٹ ہوں گے. دیز مسٹ بی آلویز بی رپورٹڈ. کوئی فارن ٹور پہ گیا, کوئی ڈپارٹمنٹ کا ریپرزینٹیٹیو کسی دوسرے ملک کا, اس نے کوئی چیز گفٹ دے دی. کوئی کیش ایوارڈ ہیں, کیش ایوارڈ گریڈ 1 سے 4 تک ان کو ایکسیپشن ہے. تو باقی سارے گریڈ 5 سے لے کر اوپر جتنے بھی گریڈ کے ملازمین ہیں ان کو اگر کوئی کیش گفٹ ملتا ہے کسی فارنر سے تو وہ کیش گفٹ جو ہے وہ توشہ خانہ کی ٹریجری میں جمع کروائے گا. ٹھیک ہے, توشہ خانہ کے خزانے میں جمع کروائے گا. عمران خان صاحب پہ یہی تو ایک وہ ایلیگیشن لگا ہوا ہے. اچھا, اب گفٹ کی جو ویلیو ہے اگر تو ہے 10,000 تک, اپ ٹو 10,000, 10,000 تک ہے تو آپ رکھ سکتے ہیں. اگر 10,000 سے زیادہ ہے, ٹھیک ہے, اور تو پھر آپ اس کا 15% دیں گے توشہ خانہ میں, پھر آپ کی چیز وہ ہو جائے گی. یعنی 15% اس کی پرائس کا 15% آپ توشہ خانہ میں جمع کروا دیں گے, وہ چیز آپ کی ہو جائے گی. ویلیو اوور 40,000, اگر 40,000 سے اوپر کی ہے تو آپ نہیں رکھ سکتے, پریزیڈنٹ رکھ سکتا ہے. ٹھیک ہے, پرائم منسٹر یہ پریزیڈنٹ رکھ سکتے ہیں, آپ نہیں رکھ سکتے. 4 لاکھ کی, سوری 40,000 نہیں, مور دین 4 لاکھ, 4 لاکھ ہے, سوری 4 لاکھ تک کی جو اماؤنٹ ہے اس سے اوپر کی وہ آپ نہیں رکھ سکتے. فارن ایوارڈز, پریزیڈنٹ کی اپروول کے بغیر کوئی سرکاری ملازم کوئی ٹائٹل ایوارڈ رول 6 کنڈکٹ رولز کے مطابق نہیں لے سکتا. اگر کوئی میڈیکل آفیسر ہے, اس کو اس کی سروس کے عوض کوئی ٹائٹل کوئی ایوارڈ دیا جا رہا ہے تو اس کی گڈ فیتھ کے لیے وہ لے سکتا ہے. میڈیکل آفیسر ہم نہیں لے سکتے, وائس پرنسپل. ڈکلیریشن آف ایسٹس, سارے سرکاری ملازمین رول 12 کے تحت اپنے ایسٹس کو ڈکلیئر کریں گے جن کی ورتھ 50,000 سے زیادہ ہے. ٹھیک ہے, وہ ان تمام ایسٹس کو ڈکلیئر کریں گے. اور ہر سال 30 جون کو سرکاری ملازم اپنے اثاثہ جات ڈکلیئر کریں گے, جیسے یہ ہمارے فیڈرل میں وہ ہمارے ایم پی ایز ایم این ایز بھی کرتے ہیں. لینڈنگ اینڈ بوروئنگ, آپ جو ہے نا کوئی چیز ادھار نہیں لیں گے ان لوگوں سے جو آپ کے سب آرڈینیٹس ہیں یا ہائی اپس ہیں. ٹھیک ہے, جو آپ کے ایریا آف اتھارٹی میں آتے ہیں ان سے نہیں لیں گے چیزیں. انویسٹمنٹ, آپ جو ہے نا اسپیکولیشن یعنی یہ جو سٹاک ٹریڈنگ ہے ان میں حصہ نہیں لے سکتا ایک سرکاری ملازم.
لیونگ سٹینڈرڈ آپ کی تنخواہ 50,000 ہے, ٹھیک ہے نا جی, اور آپ جو ہے نا اوڈی پہ آتے جاتے ہیں آفس میں, اور آپ کا کوئی اور سائڈ بزنس بھی نہیں ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ دال میں کچھ سفید ہے. ایک دفعہ میں ایک تحصیل آفس میں کوئی پلاٹ لیا ہم نے, تو وہ اس کے لیے ٹرانسفر کے لیے گیا ہوا تھا, تو میں نے وہاں کے نا کلرک سے پوچھا کہ آپ کے پاس کون سی گاڑی ہے. تو میری جاب, میری مسز کی جاب, ہماری زمینیں بھی, میں اپنی گاڑی بھی دیکھ رہا, اکیڈمی بھی میری. میں نے اس سے پوچھا گریڈ 7 کا وہ کلرک, اس نے جو گاڑی مجھے بتائی میں حیران رہ گیا کہ 80 لاکھ کی گاڑی پہ یہ 7 گریڈ کا بندہ, لینڈ ریکارڈ کا ملازم, 80 لاکھ کی گاڑی اس کے پاس ہے. تو میں حیران ہوا. پھر مجھے پتہ چلا کہ لیونگ سٹینڈرڈ پہ گورنمنٹ نے کیوں جو ہے نا وہ پابندی لگائی. یو مسٹ ناٹ لیو بیانڈ یور مینز اور شو آف ویلتھ ڈیورنگ دا سرمنیز لائک ویڈنگ, ٹھیک ہے نا جی. تو آپ ویڈنگ پہ بھی اور ویسے بھی اپنے سٹینڈرڈ کے اوپر زندگی نہیں گزاریں گے. صاف ظاہر ہے کہ کوئی کرے گا تو کرپشن سے ہی کر رہا ہوگا. انسالوینسی, آپ جو ہے نا قرضہ لیں گے نہیں, اور اگر آپ لے رہے ہیں قرضہ اور آپ انسالوینٹ ہیں, یعنی آپ قرض نہیں اتار سکتے, تو آپ اپنے ڈپارٹمنٹ کو انفارم کریں گے, ٹھیک ہے, اگر آپ نے قرض لے لیا اور نہیں اتار سک پا رہے. پرائیویٹ ٹریڈ آپ نہیں کر سکتے, اگر آپ کریں گے تو اپروول چاہیے ہوگی آپ کو, ٹھیک ہے. تو ریلیجیس سوشل لٹریری ورک آپ کر سکتے ہیں, وہ جو آپ کی آفیشیل ڈیوٹیز کو افیکٹ نہ کرے. آپ کوئی بھی پرائیویٹ کمپنی کے آنر نہیں ہو سکتے, کسی بینک کے آنر نہیں ہو سکتے, کسی بڑی ملٹی نیشنل کمپنی کے آنر نہیں ہو سکتے. سب لیٹنگ, آپ کو کوئی چیز گورنمنٹ نے دی ہے, ٹھیک ہے, یعنی رینٹ پہ دی ہوئی ہے, کرائے پہ کوئی گھر دیا, کوئی گاڑی دی, آپ آگے کسی کو نہیں دے سکتے, اس کو سب لیٹنگ کہا جاتا ہے, ٹھیک ہے. میڈیا اینڈ آفیشیل سیکرٹ کسی کے ساتھ ڈپارٹمنٹ کے شیئر نہیں کر سکتے. میڈیا پیرنٹس, آپ ریڈیو ٹیلی ویژن پہ جو ہے نا پرمیشن کے بغیر نہیں آ سکتے, آپ کو پرمیشن چاہیے ہوگی. ہاں آپ کو کوئی آرٹ کا, کوئی سائنس کا, کوئی لٹریری ہے, اس پہ آپ بات کر سکتے ہیں, لیکن اگر کوئی کنٹروورشل اس طرح کے ایشوز ہیں تو ان کے لیے آپ وداؤٹ پرمیشن میڈیا پہ نہیں آ سکتے. گورنمنٹ پہ آپ کسی بھی قسم کی کوئی کرٹیسزم نہیں کر سکتے کسی بھی صورت, ٹھیک ہے. تو آپ اپنے آفیشیل ایکٹس کو ونڈیکیٹ کرنے کے لیے کہ جی آپ جو ہے نا وہ بڑے اچھے کام کر رہے ہیں, تو آپ کورٹ نہیں جائیں گے گورنمنٹ کی پرویشن کے بغیر. تو یہ کنڈکٹ رولز ہیں. اس کے ساتھ ساتھ پولیٹیکل نیوٹرلٹی, آپ کسی بھی پارٹی کو بطور سرکاری ملازم سپورٹ نہیں کریں گے رول 24 کے اکارڈنگ, ٹھیک ہے. پبلک ڈیمانسٹریشن میں گورنمنٹ پالیسیز کے اگینسٹ کوئی احتجاج ہو رہا ہے, آپ وہاں پہ نہیں جا سکتے. کوئی سیکٹ سے ریلیٹڈ کوئی پروپیگیشن ہے, سیکٹیرین کوئی ویو ہے, تو آپ اس کسی بھی آرگنائزیشن کو جوائن نہیں کر سکتے. آپ آئیڈیالوجی آف پاکستان کو, پاکستان کے انٹیگریٹی کو پروموٹ کریں گے, ٹھیک ہے. آپ اپنی پاور کو نیپوٹزم, فیورٹزم, وکٹمائزیشن کے لیے یوز یا اختیار کو نہیں کریں گے. یہ جو ہے نا وہ کچھ سرونٹ کے کنڈکٹ رولز ہیں. آج کے ہمارے لیکچر کی لاسٹ 2-3 سلائیڈز ہیں. سول سرونٹ ایفیشنسی اینڈ ڈسپلن رولز 2020, وہ ہم نے کنڈکٹ رولز پڑھے ہیں جو آپ پہ لاگو ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ آفٹر یور سلیکشن, اور یہ بھی رولز آپ پہ لاگو ہوں گے 2020 کے. اس سے پہلے سول سرونٹ ایفیشنسی اینڈ ڈسپلن رولز 1973 تھے, END اسٹینڈس فار پیپر میں آیا ہے. تو سول سرونٹس ایفیشنسی اینڈ ڈسپلن رولز 2020 کیا کہتے ہیں؟ 5 اس پہ گراؤنڈز ہیں جن کی بیس پہ آپ کو سزا ہو سکتی ہے, یا آپ بطور آفیسر اپنے کسی ملازم کو سزا دے سکتے ہیں. ان ایفیشنسی کو کوئی بندہ اپنی ڈیوٹی کو صحیح طرح سے پرفارم نہیں کر رہا, لیٹ آتا ہے, سبجیکٹ نہیں پڑھاتا, موبائل فون یوز کرتا ہے, ان ایفیشنسی ہے. گلٹی آف مس کنڈکٹ, جو رولز ریگولیشنز ہیں نا ایک بندہ ان کو فالو نہیں کرتا, وہ کوئی پولیٹیکل پریشر, کوئی کسی اور ریفرنس کو وہ یوز کرتا ہے, تو یہ مس کنڈکٹ ہے. رولز کے اگینسٹ کوئی ایک بندہ کام نہیں کرتا, وہ ان ایفیشنسی ہے. ایک بندہ کام بھی نہیں کر رہا, اور دوسرا یہ ہے کہ وہ رولز ریگولیشن کو بھی بریک کرتا ہے, اپنی منمانیاں کرتا ہے اور اوپر سے دھمکیاں بھی دلاتا ہے. یہ مس کنڈکٹ ہے, یا بدتمیزی کرتا ہے اپنے آفیسر کے ساتھ. کرپشن, وہ فنڈز کو ان اپروپریٹ وے میں یوز کرتا ہے. سب ورسو ایکٹیویٹیز, ایسی ایکٹیویٹیز میں انوالو ہے جو کہ ادارے کے لیے, ملک کی سلامتی کے لیے خطرہ ہیں, ٹھیک ہے. ڈسکلوجر آف آفیشیل سیکرٹس,
آفیشیل انفارمیشن وہ لیک کرتا ہے. تو یہ وہ گراؤنڈز ہیں جن پہ E&D رولز اپلائی ہوتے ہیں. ایکیوزڈ وہ شخص جس کے اگینسٹ انکوائری کنڈکٹ کی جا رہی ہے. انکوائری آفیسر وہ آفیسر جس کو ڈپارٹمنٹ اپوائنٹ کرتا ہے اس کے اگینسٹ جو ایلیگیشن ہے اس کو انکوائر کرنے کے لیے. ٹھیک ہے. پینالٹیز، اب اس پہ سزائیں کتنی طرح کی ہوتی ہیں. اگر اس کی وہ گلٹی پروو ہو جاتا ہے تو 2 طرح کی ہیں، مائنر اینڈ میجر. اگر اس کا کوئی گلٹ چھوٹا ہے تو اس کو سینشور کیا جائے گا ود ہولڈنگ آف انکریمنٹ. انکریمنٹ سے مراد ہر سال دسمبر میں سرکاری ملازمین کی تنخواہ میں اضافہ ہوتا ہے. یہ اسکیل وائز ڈیفرنٹ ہوتا ہے. تو وہ اضافہ 3 سال کے لیے میکسیمم، 1 سال کے لیے بھی 2 کے لیے بھی، لیکن میکسیمم 3 سال کے لیے روک لیا جائے گا. ود ہولڈنگ روک لینا اس اضافے کو، تنخواہ میں اضافے کو. ریڈکشن ٹو اے لوور اسٹیج ان پے اسکیل. اب دیکھیں نا، ایک سرکاری ملازم 2020 میں اپوائنٹ ہوا نا، ہر سال اس کو انکریمنٹ لگتا ہے. ٹھیک ہے. اب مثال کے طور پر ایک بندہ 2020 میں اپوائنٹ ہوا اور ایک 2025 میں ہو رہا ہے، تو 2020 والے کی سیلری زیادہ ہوگی. کیوں؟ کیونکہ اس کی 5 سال پیچھے سروس ہو چکی ہے. تو ریڈکشن ان پے سٹیج سے مراد یہ کہ اب اس کو واپس بھیج دیا جائے گا. 2025 میں پہنچا ہوا ہے، اس کو 2022 کے برابر والے کی سیلری دی جائے گی. اس کو ریڈکشن ان لوور پے اسکیل ہے. یہ بھی 3 سال کے لیے ہوگی، یا 3 سال کے لیے پروموشن روک دی جائے گی. یہ چھوٹی سزائیں ہیں، مائنر پینالٹیز ہیں. میجر پینالٹیز ریکوری آف امبیزلڈ منی. اس نے کوئی 4 5 7 لاکھوں کروڑوں روپے میں حکومت کا، گورنمنٹ کا پیسہ، ادارے کا پیسہ کھایا، یہ واپس لیا جائے گا. ریڈکشن ٹو لوور پوسٹ پے اسکیل. چھوٹے پے اسکیل پہ اس کو لایا جائے گا 3 سال تک کے لیے. ٹھیک ہے. اس کو زبردستی ریٹائرمنٹ یا ریموول یا ڈسمسل فرام سروس کیا جائے گا. تو یہ میجر پینالٹیز ہیں. سسپینشن کے دوران سرکاری ملازم تنخواہ لیتا رہتا ہے. سسپینشن کا ڈیوریشن انیشیلی 120 ڈیز کا ہوگا، اور یہ ایکسٹینشن اس میں ہو سکتی ہے. اگر انکوائری کا فیصلہ نہیں ہوا تو یہ ایکسٹینشن مل سکتی ہے، لیکن یہ 120 ڈیز اس کا پیریڈ ہوگا. آٹومیٹک سسپینشن. اگر ایک سول سرونٹ کو کسی کرمنل offense میں اس کو کوئی جیل جانا پڑ گیا، ٹھیک ہے، تو ڈیٹ آف اریسٹ سے وہ آٹومیٹکلی سسپینڈ ہو جائے گا. اس کے کوئی آرڈر ایشو نہیں ہوں گے. سرکاری ملازم یعنی جب تک وہ جیل میں رہے گا سسپینڈ رہے گا. تو اگر اس کو کوئی اور کرمنل ایکٹ ہے، اس کا فوجداری، اس نے کوئی جرم کیا تو وہ آٹومیٹکلی سسپینڈ ہوگا. پے ڈیورنگ پے سسپینشن کے دوران اس کو پے ملتی رہے گی، اس کی پے نہیں رکے گی چاہے وہ جیل میں بھی ہے. انکوائری پروسیجر. انکوائری جو ہے نا 10 سے 14 دنوں کے اندر اس کو شو کاز جب دیا جائے گا تو اس کو ٹائم دیا جائے گا کہ وہ شو کاز کا جواب دے. 10 سے 14 دنوں میں اس کو ٹائم لائن دی جائے گی کہ ان دنوں میں وہ جواب دے اپنا، یہ اس کے اگینسٹ ایلیگیشن، ان کے پاس کوئی ایویڈنس ہیں. تو شو کاز ریسیو ہو گیا، 30 دن کے اندر کمیٹی یعنی انکوائری آفیسر یا انکوائری کمیٹی فیصلہ کرے گی. ٹھیک ہے. جہاں پہ انکوائری ضروری ہوگی، جو اپوائنٹنگ اتھارٹی ہے یا کمپیٹنٹ اتھارٹی ہے وہ انکوائری آفیسر تعینات کرے گی. ٹھیک ہے. اگر کہیں پہ انہیں لگے گا کہ اس کے اگینسٹ تو انکوائری کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو اس صورت میں کیا کیا جائے گا؟ اس صورت میں اس کو شو کاز نوٹس ایشو کیا جاتا ہے. تو انکوائری آفیسر کے پاس ایک سول کورٹ کے برابر اختیار ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو کسی بھی سرکاری ملازم کے خلاف جو انکوائری ہے یوزلی ودن 30 ڈیز جو ہے وہ پوری کی جائے گی، لیکن اس میں ایکسٹینشن ہوتی رہتی ہے، بعض اوقات سال تک چلی جاتی ہے ایکسٹینشن. سرکاری ملازم جو اکیوزڈ ہوتا ہے اس کے پاس پرسنل ہیئرنگ کا رائٹ ہے. ٹھیک ہے. وہ مطلب یہ ہے کہ وہ اپیئر ہوگا کہ میرا یہ پرابلم ہے، میرے پاس یہ ایویڈنس ہے، تو اس کو اپیل کا حق دیا جائے گا. ٹھیک ہے. تو لیکن کسی بھی سٹیج پہ وہ اپنا کوئی وکیل نہیں کرے گا، خود جو ہے نا وہ اپنی انکوائری خود اپنے ایویڈنس پریزنٹ کرے گا. اس میں ایڈوکیٹ کی کوئی اس میں پرمیشن نہیں ہوگی. اپیل. تو اگر ایک سرکاری ملازم کے خلاف کوئی ایکشن لیا جاتا ہے، سپوز کریں کوئی انکوائری کے بعد اس کے خلاف کوئی میجر پینالٹی امپوز کی جاتی ہے، تو اس کے پاس اختیار ہے کہ وہ اگلی اتھارٹی کو اپیل بھی کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ تھا جی آج کا ہمارا ٹاپک. کوئی کویسچن ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں. لیکچر کافی لینتھی ہو گیا. جی پلیز.